حلالہ بائی امرین ریاض. لاسٹ ایپیسوڈ. وہ فاطمہ کے کمرے سے نکلتا ابھی کوریڈور کی طرف بڑھ رہا تھا کہ بیا کی آواز پر رکا جو اس کی جانب بھی چلی آ رہی تھی. ناشتہ کر لیا تم نے غازان؟ وہ اس کے قریب آ چکی تھی. نہیں. غازان نے سر نفی میں ہلایا. اوہ مجھے لگا تم نے فاطمہ بھابھی کے ساتھ ناشتہ کر لیا ہوگا کیونکہ تم ان کے روم میں گئے تھے. بیا کا لہجہ اگرچہ سادہ تھا مگر انداز کچھ جتانے والا تھا. غازان نے فقط ایک نظر دیکھا تھا. تمہیں کچھ کام ہے مجھ سے؟ اگر نہیں تو کیا میں اپنے روم میں جا کے فریش ہو جاؤں؟ وہ سپاٹ لب و لہجے میں بولتا بیا کو حیران کر گیا. کیا بات ہے غازان، تم اتنے روٹ کیوں ہو رہے ہو؟ اس نے غور سے دیکھا. غازان کے چہرے پر کہیں ناگواری کا تاثر تھا، جیسے اسے بیا کی یہ بات یا یہ سوال اچھا نہیں لگا تھا. میں روٹ نہیں ہو رہا ہوں، لیکن اگر تم ایسے راستے میں روک کر مجھ سے سوال جواب کرنے لگو گی تو مجھے ہرگز اچھا نہیں لگے گا. وہ روکھے لہجے میں بولا. میں سوال جواب نہیں کر رہی ہوں، بس یہ کہا کہ مجھے لگا تم نے ناشتہ فاطمہ بھابھی کے ساتھ کر لیا ہے. میرے خیال میں اس میں غصے والی تو کوئی بات نہیں ہے. دوسرا، تم کاشان بھائی کو اگنور کر رہے ہو. بجائے ان دونوں میاں بیوی کو بہانے سے اکٹھے کرنے کے تم خود فاطمہ بھابھی کی ہیلپ کر رہے ہو. بیا جو مسلسل 2 دنوں سے سب نوٹ کر رہی تھی خود کو کہنے سے روک نہ پائی. غازان نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس کی طرف سوالیہ نگاہ سے دیکھا جیسے وضاحت مانگ رہا ہو. میرے خیال میں تمہیں کل رات کو بھابھی کو یوں اٹھانا نہیں چاہیے تھا. کاشان بھائی کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو گیا تھا. ان کو تمہارا یہ اقدام ذرا اچھا نہیں لگا تھا. ارے جب شوہر موجود ہے تو تمہیں ہیرو بننے کی کیا ضرورت تھی؟ بلکہ اگر یہی کاشان بھائی کرتے تو دونوں کی دوری کچھ تو کم ہوتی. اور اب بھی تم ان کی ہیلپ کے لیے روم میں گئے تھے. یہ سب کاشان بھائی کو کرنا چاہیے. مجھے معلوم ہے کہ بھابھی کاشان بھائی کی باتوں سے بہت ہرٹ ہوئی ہیں. ان کے شک کی وجہ سے بہت گہرے صدمے میں تھی، اس لیے وہ ان کو اگنور کر رہی ہیں. مگر میں نے یہ ٹرپ صرف ان کے لیے پلان کیا تھا کہ وہ کچھ نزدیک آ سکیں. وہ جیسے جیسے بول رہی تھی غازان کی تیوریاں ویسے ویسے چڑھ رہی تھیں مگر وہ لب بھینچے چپ تھا. بڑی مشکل سے اس نے اس کی باتوں کو برداشت کیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ اتنا کچھ کافی ہے، باقی باتیں بعد میں، پھر ملتے ہیں، غازان کہتے ہوئے کمرے کی طرف چل دیا. بیا اس کی پشت کو گھورتی جھلا کے رہ گئی جو اس کے تاثرات سے کچھ بھی اخذ نہ کر پائی تھی. اور دوسرا، وہ بنا اس کی باتوں کا کوئی سالڈ ریزن دیے چلا گیا تھا جو اسے پریشانی میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھا. آج ان کی مری میں آخری رات تھی. وہ لوگ مری ہلز کی طرف جا رہے تھے تاکہ وہاں سے ہی سیدھا گھروں کو جایا جائے. فاطمہ جس کا پاؤں کچھ ٹھیک ہو گیا تھا وہ بھی صرف اس نیت سے ساتھ چلی آئی کہ یہاں سے انہوں نے لاہور کی فلائٹ لینی تھی، جبکہ بیا کو صبح اس کے ماموں نے لینے آنا تھا. آپ کے پاؤں کی وجہ سے کل کا سارا دن ہمارا مس ہو گیا. میں اور غازان نتھیا گلی گئے تھے مگر آپ کا خیال کرتے جلدی واپس آ گئے، اس لیے آج کا دن بھرپور انجوائے کرنا ہے. یہاں میرے ماموں کا ریزرویٹ ہے، ہم وہاں بھی جائیں گے. ماموں نے کہہ دیا ہے وہاں کے واچ مین سے، وہ ہمیں کیز دے دے گا. بیا فاطمہ کے ساتھ ہلکے پھلکے لہجے میں گپ شپ کر رہی تھی جس کا فاطمہ صرف ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی. پھر اگلے 20 منٹ میں وہ لوگ مری ہلز پہ تھے جہاں کے خوبصورت مناظر ہر ایک کو اپنی گرفت میں لے چکے تھے. بھائی آپ بھابھی کا ہاتھ پکڑے نا، ان سے چوٹی پر بغیر سہارے چلنا مشکل ہوگا. وہ لوگ آگے پیچھے برف کے پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے کہ فاطمہ کو آہستہ آہستہ چلتے دیکھ کر بیا بولے بغیر نہ رہ سکی. اس کی بات پر غازان نے پلٹ کر دیکھا. فاطمہ نے جلدی سے بیا کو انکار کیا تھا. بہت شکریہ مگر مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. فاطمہ کے صفا چٹ جواب پر کاشان دل محسوس کے رہ گیا جبکہ غازان خاموشی سے آگے بڑھ گیا. فاطمہ ان تینوں کو چھوڑ کر خود ایک طرف بنے بینچ پہ آ کے ٹک گئی. اس کا ارادہ اب اور اوپر جانے کا بالکل نہیں تھا. وہ یہاں تک ہی تھک چکی تھی. دوسرا، اسے بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی. اس نے گرم سوٹ کے اوپر سویٹر اور اوپر کوٹ پہنا ہوا تھا مگر پھر بھی ٹھنڈ سے اس کے دانت بجنے لگے تھے. بیا نے اسے ساتھ چلنے کا کہا تھا مگر وہ سہولت سے انکار کرتی موبائل نکال کر قدرت کے حسین مناظر اپنے کیمرے میں سیو کرنے لگی. اسے یہاں بیٹھے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا. جہاں وہ بیٹھی تھی وہ راہ گزر تھی، وہاں سے سب ٹورسٹ گزرتے اوپر جا رہے تھے. فاطمہ برف باری سے بچنے کے لیے اٹھ کر کچھ قدم کے فاصلے پر موجود درخت کے نیچے آ گئی. اس کا ارادہ واپس گاڑی میں جا کے بیٹھنے کا تھا کہ اسے غازان دکھائی دیا جو شاید نہیں یقیناً اس کی طرف ہی آ رہا تھا. فاطمہ کو اسے دیکھ کر انجانی سی خوشی محسوس ہوئی. آپ کو گاڑی میں چھوڑ آتا ہوں کیونکہ بیا کا ابھی موڈ 1 گھنٹہ اور وہاں گزارنے کا ہے، یا پھر آپ کو ریزرویٹ چھوڑاؤں؟ غازان کے نرم لہجے پر وہ سر نفی میں ہلا گئی. نہیں، وہاں تو میں اکیلے نہیں جاؤں گی مگر گاڑی میں جا کے بیٹھنے کا میں بھی سوچ رہی تھی.
اسے معلوم تھا کہ غازان یہ سب اس کے پاؤں کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ اوکے چلیں، یا ابھی انجوائے کرنا ہے؟ غازان نے اس کے بجتے دانتوں اور سردی کی شدت سے کانپتے بدن کو دیکھ کر جیسے مسکراتے لہجے میں طنز کیا تھا وہ خفیف سی ہو گئی۔ بہت سردی ہے، پتہ نہیں لوگ کیسے اتنی ٹھنڈ میں آ جاتے ہیں۔ فاطمہ کی نظریں اوپر کی طرف جاتے کپل پہ ٹکی تھیں جس کے تعاقب میں غازان نے بھی دیکھا تھا۔ وہ کوئی نیا شادی شدہ جوڑا تھا۔ شوہر نے بیوی کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ غازان نے فاطمہ کی طرف نگاہ کی جس کی ابھی بھی نظریں ادھر ہی ٹکی تھیں، کیونکہ لوگ یہی موسم تو انجوائے کرنے آتے ہیں۔ اب ان لوگوں پر روشنی ڈالنی ہے یا چلنا ہے؟ غازان کے سوال پر فاطمہ نے جلدی سے قدم بڑھائے تھے، مگر اسی جگہ اور بے دھیانی میں اس کا پاؤں برف پر پھسلا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی غازان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ پلکیں اٹھاتی غازان کی طرف دیکھنے لگی، جو نرم گرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی پوزیشن کا احساس کرتی اس سے الگ ہونے لگی تھی، مگر غازان نے اگلے ہی پل اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ وہ غازان کے اس اقدام پر حیران ہوئی تھی۔ آپ ارد گرد لوگ دیکھ رہی ہیں، ان کے سامنے اب آپ گرتی اچھی تو نہیں لگیں گی؟ وہ اپنے قدم مضبوطی سے جماتا نیچے اترتا اس کی توجہ ارد گرد چلتے پھرتے لوگوں کی طرف دلا گیا، جن کو دیکھتی فاطمہ شرم سے دوہری ہوئی، کیونکہ لوگ بہت دلچسپ نگاہوں سے اس جوڑے کو دیکھ رہے تھے، اور جس طرح لوگ اب دیکھ رہے ہیں وہ… فاطمہ اپنا منہ اس کے کندھے میں چھپاتی بولی، میرے خیال میں شرم اچھی ہوتی ہے شرمندگی سے، ویسے بھی بیوی کو اس کے شوہر نے ہی اٹھایا ہے نا، اب پاکستان میں اتنا تو چلتا ہے۔ وہ چلتا ہوا اپنی عادت کے برعکس نرم اور ہلکے بھلکے لہجے میں بولا تھا۔ فاطمہ تو اس کے منہ سے شوہر اور بیوی ہی سن کے خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ غازان نے شاید پہلی دفعہ اسے اپنی بیوی اور خود کو اس کا شوہر کہا تھا، ورنہ تو وہ اس رشتے سے ہی انکاری رہتا تھا۔ غازان نے روڈ کے ایک طرف اپنی پارک کی ہوئی سیوک کے پاس جا کے نرمی سے اسے زمین پہ کھڑا کیا تھا اور خود کیز سے گاڑی کا فرنٹ ڈور اوپن کر کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر فاطمہ نے سرنفی میں ہلایا تھا۔ کیا یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ غازان نے پوچھا۔ جی مجھے ایسے اچھا لگ رہا ہے۔ وہ کہنا تو چاہتی تھی کہ آپ کے ساتھ، مگر جھجکتے ہوئے فقط یہی کہہ پائی۔ غازان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں اس وقت خوشی کا گہرا تاثر تھا، جیسے اس کی دو پل کی قربت اسے مہکا گئی ہو۔ غازان نے اس کے چہرے سے بمشکل نظریں ہٹائی تھیں۔ آج کل وہ خود اپنی کیفیت سے عجیب ہی کشمکش پر مبتلا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی فاطمہ کے بارے میں سوچ رہا تھا، ایسے برتاؤ کر رہا تھا جس سے بیا بھی ٹھٹک رہی تھی، بلکہ ٹھٹک تو وہ خود بھی رہا تھا کہ وہ کب سے فاطمہ کو بیوی والی اہمیت دینے لگا تھا۔ مجھے واپس جانا ہے، آپ گاڑی کی کیز پکڑے، اگر بیٹھنا ہوا تو گاڑی میں بیٹھ رہیے گا، اور پلیز اپنے ذہن کے کسی بھی اوٹ پٹانگ مشورے پہ عمل کرنے کی بجائے گاڑی میں ہی رہیے گا۔ اگر آپ یہاں کھو گئیں تو پھر آپ کا ملنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ تھوڑی دیر تک جیسے ہی رات کی سیاہی پھیلے گی پہاڑوں کے راستے گمنام ہو جائیں گے۔ غازان اسے باور کرتا اس کے ہاتھ میں گاڑی کی کیز تھماتا واپسی کو قدم موڑ چکا تھا۔ فاطمہ کو لگا جیسے وہ اپنے ساتھ اس کا چین و سکون بھی لے گیا تھا۔ وہ بے ساختہ اسے پکار بیٹھی، غازان! اس کی آواز میں کچھ تھا جو غازان کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا جو آنکھوں میں خاموش التجائیں لیے کھڑی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں جو کہانی بیان کر رہی تھیں وہ منہ سے فقط یہی الفاظ نکال پائی۔ غازان نے ایک گہرا سانس بھرا اور واپس آتا گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں ڈر؟ حیرت ہے۔ وہ سیاحوں کو آس پاس چلتے دیکھ کر کہنے لگا، لوگوں سے ہی تو ڈر لگتا ہے۔ اب ایک بیوی جتنا اپنے شوہر کے پاس محفوظ رہ سکتی ہے اتنا لوگوں کے درمیان تو نہیں نا۔ وہ مسکراہٹ دبائے بولی، آپ ان باتوں سے باز نہیں آئیں گی نا؟ غازان نے تعصب سے دیکھا۔ آ جاؤں گی جب آپ اپنے بھائی سے کہہ دیں گے کہ آپ کو میں بیوی کے روپ میں قبول ہوں۔ فاطمہ اس کا اچھا موڈ دیکھ کر خود کو کہنے سے روک نہ پائی، جس پر غازان کے ماتھے کی تیوری حسب معمول چڑھ گئی۔ مجھے آپ کی ایسی باتیں ہرگز پسند نہیں ہیں۔ وہ بگڑ کے بولا، آپ کو تو میں ہی پسند نہیں ہوں؟ بس بیا بیا۔ اس نے غصے میں گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھتے اتنی زور سے بند کیا کہ پوری گاڑی ہل کے رہ گئی۔ غازان نے بمشکل اس حرکت کو برداشت کیا اور اپنا دھیان بیا کی آنے والی کال پہ لگایا جو اسے واپس بلا رہی تھی۔ وہ لوگ بلو بانس ریزورٹ میں آئے تھے جہاں پر انہوں نے ڈنر کیا تھا۔
فاطمہ جو چل چل کے تھک چکی تھی کچھ دیر آرام کے خیال سے کمرے میں آ گئی۔ اسے لکڑی اور شیشے سے بنا کمرہ بہت اچھا لگا تھا۔ ایک طرف پڑے آتش دان نے پورے کمرے کو اپنی ہیٹ سے گرم کیا ہوا تھا۔ فاطمہ سکون محسوس کرتی کچھ دیر کے لیے کمر سیدھی کرنے کے خیال سے سنگل بیڈ پہ لیٹ گئی اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر چکی تھی۔ دوسری طرف بیا نے کاشان کو کوئی اشارہ کیا تھا اور خود غازان کو لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو غازان، مجھے ماموں کی طرف چھوڑ دو، کاشان بھائی بھی ایئرپورٹ کے لیے نکلنے لگے ہیں، ورنہ وہی مجھے چھوڑ آتے۔ اب ہماری ملاقات لندن میں ہی ہوگی۔ بیا کاشان سے خدا حافظ بولتی غازان سے کہنے لگی، اوکے، تم دوسری محترمہ کو بھی لے آؤ، تمہیں ادھر چھوڑ کے ہم لاہور کی طرف نکل جائیں گے۔ غازان کی بات پر بیا کچھ پھیکی پڑی، تم چلو نا، اس کے بعد بھابھی کو یہاں سے پک کر لینا، اتنی دیر وہ آرام کر لیں گی۔ بیا ٹالتے ہوئے بولی، آرام گاڑی میں بیٹھ کے بھی کیا جا سکتا ہے، میں 2 چکر تو لگانے سے رہا۔ غازان نے تردید کی، اف غازان، 2 چکر کہاں ہیں، 10 منٹ کی مسافت پہ تو ماموں کا گھر ہے، پلیز پہلے مجھے چھوڑ دو، اس کے بعد بھابھی کو لے کے لاہور کے لیے نکل جانا، بلکہ میں تو کہتی ہوں بائی ایئر چلے جاؤ، آن لائن ٹکٹس کروا لینا۔ بیا کی آخری بات غازان کے دل کو لگی تھی۔ آتے ہوئے تو بیا کی وجہ سے ان کو بائی روڈ سفر کرنا پڑا تھا، مگر اب جب وہ یہاں رک رہی تھی تو اسے اتنی ڈرائیونگ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اوکے چلو، غازان کے کہنے پر وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ چل دی۔ اس کا پلان کامیاب ہو رہا تھا جس پر وہ نہایت خوش تھی۔ 10-15 منٹ کے بعد غازان نے گاڑی اس کے ماموں کے گھر کے آگے روکی اور اسے باہر نکلنے کا اشارہ کرتا خود بھی باہر نکلا۔ ڈگی سے اس کا سوٹ کیس نکال کر گیٹ کے پاس رکھا اور بیل دے دی تاکہ چوکیدار سامان اندر لے جائے۔ 2 منٹ کے بعد چوکیدار اور بیا کا کزن معاذ باہر نکلا جسے بیا کے آنے کی خبر تھی۔ دونوں سے ملتا وہ سامان اندر بھجواتا غازان کو اندر آنے کا کہنے لگا۔ غازان نے نرمی سے انکار کیا تھا۔ آ جاؤ غازان، ماموں لوگ بھی تم سے مل لیں گے۔ بیا کی آفر اسے اس وقت انتہائی ناگوار گزری۔ پھر کبھی صحیح، ابھی تو موسم بھی خراب لگ رہا ہے، واپسی ضروری ہے۔ تم فاطمہ بھابھی کی فکر مت کرو، کاشان بھائی ان کو بحفاظت لاہور پہنچا دیں گے۔ بیا سہولت سے بولی، کیا مطلب؟ کاشان تو ایئرپورٹ کے لیے نکل چکا تھا۔ غازان کو جھٹکا لگا، نہیں، وہ بھابھی کے ساتھ ہی لاہور جائیں گے۔ ویسے تو میں نے ان کو آج کی رات ریزورٹ میں گزارنے کا ہی کہا ہے، آخر کو دونوں میاں بیوی ہیں، جب اس طرح کے حسین موسم میں تنہا رات گزاریں گے تو ان کے درمیان ساری دوریاں ختم ہو جائیں گی، ایک دوسرے کی قربت سے۔ شٹ اپ بیا، تم… وہ جو بہت ضبط سے سب سن رہا تھا ایک دم طیش میں آتا دھاڑا تھا۔ بیا تو بیا، معاذ بھی اس کے اس قدر شدید رد عمل پہ حیران رہ گیا۔ بیا نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ تم کیوں اتنا غصہ کر رہے ہو؟ وہ دونوں میاں بیوی ہیں، ان کو اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے وقت چاہیے اور میں نے وہی وقت دیا ہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد وہ غازان کی طرف متوجہ ہوئی جو لب بھینچے اسے گھور رہا تھا۔ تم سے کتنی دفعہ کہوں کہ اس معاملے سے دور رہو، مگر نہیں، تم نے اپنی عقل کے مطابق ہی چلنا ہے۔ فی الحال تو میں تم سے اس ٹاپک پہ اب کوئی فضول بحث نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنی گاڑی کے پاس آیا، اس کا ارادہ اب فوراً واپس جانے کا تھا۔ تم اس طرح واپس کیسے جا سکتے ہو غازان؟ تمہیں پتہ ہے اب 9 بجے کے بعد روڈ بلاک کر دیے جائیں گے، شدید برف باری اور دھند کی وجہ سے حادثات کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ فکر مند لہجے میں بولتی اس کے پاس آئی، مگر اس وقت غازان کو اس کی فکر مندی ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ تمہیں اس چیز کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کر دیا ہے نا وہی احسان کافی ہے۔ غازان کے لہجے میں ناراضگی کی جھلک صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ بنا کچھ سنے گاڑی میں بیٹھا اور دوسرے ہی پل اس کے سامنے سے زن سے بھگا کے لے گیا۔ بیا اس کی ناراضگی پر پریشان سی کتنے ہی پل وہیں کھڑی سوچتی رہ گئی۔ رات کی سیاہی اور سڑک پہ جمی برف کی وجہ سے 10 منٹ کا راستہ آدھے گھنٹے پر مشتمل ہو گیا تھا۔ شکر تھا کہ ابھی پولیس روڈ بلاک کرنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ وہ گاڑی بلو بانس کے سامنے کھڑی کرتا بھاگتا ہوا اندر آیا تھا۔ آج پہلی دفعہ اسے اتنی شدت سے احساس ہوا تھا کہ فاطمہ اس کی بیوی ہے، اس کی ذمہ داری ہے اور اپنی بیوی کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ وہ سب سے پہلے اس کمرے کی طرف آیا جہاں فاطمہ ٹہری تھی۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے اندر جھانکا۔ فاطمہ کو محو خواب پا کر وہ بے ساختہ شکر کا سانس لے گیا، ورنہ اسے یہی ڈر تھا کہ فاطمہ کاشان کی موجودگی اور غازان کے چھوڑ کر چلے جانے کا سن کر کوئی شدید رد عمل نہ دے دے۔ وہ اب کاشان کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھتا، اس کے نمبر پہ کال کرتا ریزورٹ کے دوسری طرف آیا جہاں ایک طرف لوگوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا اور ہر سٹنگ سیٹ کے پاس چھوٹے چھوٹے آتش دان رکھے تھے۔ لوگ کھانا کھاتے ہوئے برف باری کو انجوائے کر رہے تھے۔
وہ کاشان کو دیکھ کر بمشکل خود کو کنٹرول کرتا صبر کا گھونٹ بھر گیا، ورنہ اسے اس وقت شدید غصے نے اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ اس کا دل چاہا جا کے کاشان کو ایک دو لگا دے، کیونکہ بیا تو چلو انجانے میں یہ سب کر رہی تھی، مگر کاشان تو سب جانتا تھا۔ وہ کیسے فاطمہ کے ساتھ یہاں رہنے کے لیے آمادہ ہو گیا تھا؟ تم تو ایئرپورٹ کے لیے نکلے تھے کاشان؟ کاشان جو پرسکون بیٹھا فاطمہ کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اس سے کس طرح بات کرنی ہے، غازان کی آواز پر ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کی طرف پلٹا، جو لب بھینچے آنکھوں میں تیش لیے اسے دیکھ نہیں بلکہ گور رہا تھا۔ وہ اس اچانک افتاد پر وہ ابھی سنبھل نہیں سکا تھا، اس لیے کوئی بات نہ بن سکی، کیونکہ وہ تو اس کی یہاں موجودگی کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اسے تو بیا نے کہا تھا کہ وہ غازان کو وہیں روک کر رکھے گی، مگر اب آخر کب تک تم اس طرح کی فضول حرکتیں کرتے رہو گے کاشان، یہ جانتے ہوئے کہ تم کسی اور کی بیوی کے ساتھ اس طرح کی پلاننگ نہیں کر سکتے ہو؟ پھر بھی وہ شدید تیش کے عالم میں بولا، میں نے نہیں بلکہ بیا نے یہ پلاننگ کی تھی، اور میں تو اس نے صفائی دینی چاہی۔ بیا تو انجان ہے اور تم تو سب جانتے ہو، پھر بھی کیسے تم نے یہ گوارا کیا کہ تم یہاں رکو گے، اسے ساتھ لے کے لاہور جاؤ گے؟ کیا وہ تمہارے ساتھ ایک قدم چلنا بھی پسند کرتی ہے؟ غازان کے برف سے ٹھنڈے لہجے پر کاشان لب کاٹ کے رہ گیا۔ اگر میں اس سے بات نہیں کروں گا تو کیسے ہمارے درمیان کے فاصلے؟ اسٹاپ اٹ، اس طرح کی فضول بکواس مجھے نہیں سننی ہے۔ تم ان 2.5 ماہ میں بہت کچھ کر چکے ہو جو فاطمہ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ناگوار گزرا ہے، مگر میں خاموش رہا کہ چلو تم اپنی کوشش کر کے دیکھ لو، مگر نتیجہ ہمیشہ صفر رہا ہے، بلکہ وہ تو اب کسی اور رشتے سے ہی تمہیں دیکھنا شروع ہو چکی ہے، صرف تمہاری ان فضول حرکتوں کی وجہ سے۔ ایک بات میری کان کھول کے سن لو کاشان، وہ میرے نکاح میں ہیں، اور جب تک ہیں تب تک تم ان کے آس پاس مجھے نظر مت آنا، اور نہ کوئی ایسی حرکت کرنا کہ مجھے ناگوار گزرے۔ باقی باتیں اب لاہور میں ہوں گی، خدا حافظ۔ غازان کے دو ٹوک انداز پر کاشان کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ وہ کچھ کہنے کی چاہ میں لب کھولنے لگا، مگر غازان کے چہرے کے پتھریلے تاثرات کو دیکھتا خود کو روک گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ غازان اپنی پیشانی کو مسلتا وہیں کرسی پہ ٹک گیا۔ آج کا دن اس کے لیے تھکن کا باعث بنا تھا، تو دوسرا جو ذہنی ٹینشن اسے ان 2 گھنٹوں میں محسوس ہوئی تھی وہ سب پہ بھاری تھا۔ وہ اپنی بیوی کے پاس اپنے بھائی کی موجودگی برداشت نہیں کر پایا تھا، اور کیوں نہیں کر پایا تھا اس سب کی وضاحت میں ابھی وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ سوری سر، روم تو سب بک ہو چکے ہیں، آپ نے صبح صرف ایک روم ہی بک کروانے کو کہا تھا، آپ اسی میں اسٹے کر لیں۔ آپ نے صبح صرف ایک روم ہی بک کروایا تھا، آپ اسی میں اسٹے کر لیں۔ ریسیپشن پہ موجود لڑکی کی بات اسے کوفت میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی۔ صبح جب وہ لوگ یہاں آئے تھے تو رکنے کا ارادہ نہ تھا، صرف فریش ہونے کے لیے ایک کمرہ لیا تھا، مگر اب رات گزارنے کے لیے اسے دوسرا کمرہ چاہیے تھا، کیونکہ ان کی فلائٹ صبح 9 بجے کی تھی۔ اب وہ چاہتا تو بیا کو کال کر کے کوئی بھی روم لے سکتا تھا، کیونکہ یہ ریزرویٹ اس کے ماموں کا تھا، مگر اس وقت وہ بیا سے بات کرنے کے موڈ میں ہرگز نہ تھا، اس لیے اسی روم میں چلا آیا جہاں فاطمہ سوئی ہوئی تھی۔ غازان نے کمرے کی ونڈو پر پردے برابر کیے، اپنا موبائل نکال کر ٹیبل پہ رکھا جہاں بیا کی لاتعداد مسڈ کالز اور میسیجز تھے۔ موبائل آف کرتے ٹیبل پہ رکھ کر اپنی ہوڈی اتاری جو سنو فال کی وجہ سے گیلی ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ بلیک جینز پر مسٹرڈ سویٹر شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے نائک جوگرز اتارے اور خود بیڈ پر ٹک گیا۔ بیڈ سنگل ہونے کی وجہ سے اتنی جگہ نہیں تھی کہ دونوں فاصلہ رکھ کے سو جاتے، اس لیے جب غازان اس کے ساتھ لیٹا تو اس کا وجود فاطمہ کے وجود کے ساتھ لگا تھا۔ دوسرا وہ اس کی طرف کروٹ لیتی اسے مشکل میں ڈال گئی۔ آپ غازان نے اسے دیکھنے سے اعتراض برتا اور بازو سے پکڑ کر اسے اپنے سے تھوڑا دور کرنا چاہا، جس پر فاطمہ نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں۔ جی، آپ دوسری طرف منہ کر کے سو جائیں، بیڈ چھوٹا ہے اس لیے آج کی رات ایسے ہی ایڈجسٹ ہونا پڑے گا۔ اس کی کچی نیند کی لالی سے لبریز آنکھوں میں دیکھتا مدھم لہجے سے بولتا اسے چونکا گیا۔ کیا ہم یہیں رات رہیں گے؟ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ جی مجبوری ہے، کیونکہ راستے اب بند ہو چکے ہیں اور ہماری فلائٹ بھی صبح کی ہے۔ اس ریزرویٹ کے سارے کمرے بک ہو چکے ہیں اور مجھے فی الحال سردی سے مرنے کا قطعاً شوق نہیں کہ میں اپنا بستر نیچے زمین پہ لگا لوں، اس لیے اب ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا۔ غازان تفصیل سے جواب دیتا اس کی طرف سے کروٹ بدل گیا، جبکہ فاطمہ اس کے یوں ساتھ سونے پر خوش ہو گئی۔ اسے غازان کا یوں بیوی والی اہمیت دینا اچھا لگ رہا تھا۔ اگر یہ خواب ہے تو کبھی میری آنکھ نہ کھلے۔ وہ آنکھوں کو مسلتی مسکرا دی۔ بیا کہاں ہے؟ کیا اسے چھوڑ آئے آپ؟
تبھی اس کے ذہن میں بیا کا خیال آیا، ظاہر ہے اسے چھوڑ آیا ہوں تو اس طرح آپ کے ساتھ کمرہ شیئر کر رہا ہوں نا۔ غازان کے صاف جواب پر وہ منہ بسور کے رہ گئی۔ اس کے دل میں خواہش تھی کہ بیا یا کاشان ان کو یوں دیکھ لیں تاکہ بات ہی ختم ہو۔ سوہا، اس کے دماغ میں فوراً ایک خیال آیا۔ وہ اپنے موبائل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے اپنا موبائل غازان کے تکیے کے پاس پڑا نظر آیا۔ اس کے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر اس نے موبائل پکڑا، مگر اس سے پہلے کہ وہ موبائل کا لاک بھی کھول پاتی، غازان نے ہاتھ بڑھا کر اس سے موبائل کھینچ لیا۔ یہ جو آپ کے دماغ میں نت نئے آئیڈیاز آتے رہتے ہیں نا، پلیز ان کو فی الحال چھوڑ دیں، خود بھی سکون سے سوئیں اور مجھے بھی سونے دیں۔ کاشان اسی ریزرویٹ میں رکا ہوا ہے، اب نہیں تو صبح وہ لازمی ہمیں دیکھ لے گا کہ ہم نے کمرہ شیئر کیا ہے۔ اوکے، خوش؟ غازان کے درست اندازے پر وہ حیران ہی رہ گئی، جو پھر سے پہلے والی پوزیشن میں چلا گیا تھا۔ فاطمہ خجل سے ہوتی موبائل سائڈ ٹیبل پہ رکھ گئی۔ لائٹ آف کر دیں۔ وہ کوٹ اتار کر کرسی پر رکھ کر پلٹی تو غازان کی آواز پر سر ہلاتی لائٹ آف کر گئی۔ کمرے میں ایک دم سے گپ اندھیرا ہوا تھا۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی ہو کر اپنے راستے کی سمت کا اندازہ لگاتی آگے بڑھی تاکہ موبائل کی ٹارچ آن کر سکے۔ غازان، تبھی اس کا پاؤں غازان کے جوتے کے ساتھ ٹکرایا تھا اور وہ سہارے کے لیے ہاتھ مارتی سیدھی غازان کے اوپر آ گری تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتا سائیڈ لیمپ جلا گیا۔ اف، آپ پہلے نہیں سے جلا سکتے تھے؟ وہ اس کے مضبوط سینے پر گری جھنجھلا کے بولی، جس نے فقط اسے دیکھا تھا۔ آپ کو اتنی عقل تو ہونی چاہیے تھی کہ جب لائٹ آف کرتے ہیں تو نائٹ لائٹ آن کرتے ہیں۔ غازان نے اسے کمر سے پکڑ کر بیڈ کی دوسری طرف لٹا دیا اور خود دوسری طرف کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر گیا۔ فاطمہ اپنے تیز دھڑکتے دل کو سنبھالتی رضائی اپنے اوپر اچھے سے لیتی لیٹ تو گئی تھی، مگر اس سے 1 انچ کے فاصلے پر پڑے اس وجود نے جیسے اس کی ساری نیند چرا لی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے کی شدید خواہش لیے ہی آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب غازان کی آنکھ کسی احساس سے کھلی تھی۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر دیکھا تو فاطمہ کو اپنے ساتھ لپٹے دیکھ کر ساکت ہی تو ہوا تھا۔ جو سر اس کے سینے میں گھسائے اس کے بالکل ساتھ لگی، اسے مشکل میں ڈال گئی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، تنہائی تھی، اوپر سے غربت کا یہ عالم۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا کندھا ہلا گیا۔ فاطمہ، غازان نے اس کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹایا۔ وہ ہلکا سا کسمساتے ہوئے اور اس کے ساتھ لگ گئی۔ فاطمہ اٹھو۔ وہ اپنے دل میں شور مچاتے جذبات سے گھبرا کر اب کی بار اس کا کندھا ہلا گیا۔ کیا ہے غازان، سونے دیں۔ وہ آنکھیں کھول کر پھر سے بند کر گئی۔ غازان نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا، جو شاید اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ اسے کس امتحان میں ڈال گئی ہے۔ اٹھ جاؤ لڑکی، ورنہ مجھ سے شکایت مت کرنا۔ اب کی بار غازان نے اسے دھمکی دی تھی، جس پر وہ پٹ سے آنکھیں کھول کر جیسے صورتحال جاننے کی کوشش کرنے لگی، مگر اسے اتنے نزدیک پا کر دھک سے رہ گئی۔ غازان نے اسے اٹھتے دیکھ کر شکر کیا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ ساکت ہوا جب فاطمہ نے بجائے پرے ہونے کے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا۔ مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے، پلیز سونے دیں، وہ مدھم لہجے میں بولی تھی۔ غازان نے اس کی حرکت پر اسے گھورا تھا، جو انجان تھی یا شاید انجان بننے کا ناٹک کر رہی تھی کہ وہ ایک مرد کے، جو اس کا شوہر بھی تھا، اس پر حق رکھتا تھا، اس کے سوئے ہوئے جذبات جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں آگ سے کھیلنے کا بہت شوق ہے کیا مسز؟ غازان کے گمبھیر لہجے میں ایک دہکتی ہوئی آتش تھی، جو فاطمہ کو خود میں سمٹنے پر مجبور کر گئی۔ غازان نے اپنے پاؤں سے اس کے پیروں کو مسلا تھا، جس سے ایک چنگاری سی اس کے پورے بدن میں دہکی تھی۔ وہ سرد سے اس سے پیچھے ہٹی تھی، مگر اب غازان کا اسے چھوڑنے کا موڈ نہیں تھا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب نہ صرف کھینچ چکا تھا، بلکہ اسے اپنی مضبوط گرفت میں لیتا ایک شوق سی جسارت بھی کر گیا تھا۔ تمہیں خبردار کیا تھا، مگر تم نے میری وارننگ کو سیریس نہیں لیا۔ اب تمہارا مجھ سے گلہ کرنا بنتا نہیں ہے، غازان نے اس کے کان میں سرگوشی سے انداز میں کہا، اور پھر اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کے فرار کے سارے راستے بند کر دیے۔ اور شاید فاطمہ فرار چاہتی بھی نہیں تھی، اس لیے تو خود سپردگی کے عالم میں ہتھیار پھینکتی، اس کی شوق جسارتوں اور پیار بھری گستاخیوں پر خود میں سمٹتی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی 7 کے ہندسے کو پار کر رہی تھی۔ فاطمہ نے سب سے پہلے اپنے پہلو میں دیکھا جہاں غازان موجود نہیں تھا۔ وہ کمرے میں نظر دوڑاتی اٹھی، جہاں اس کی نظر کرسی پہ بیٹھے غازان پہ پڑی۔
جو ایک ہاتھ کی مٹھی بھینچے پیشانی پر ہلکے ہلکے سے مارتا کسی گہری سوچ اور اضطراب میں مبتلا تھا۔ اٹھ گئیں آپ؟ جلدی سے فریش ہو کے ناشتہ کر لیں، پھر ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے۔ وہ بنا کسی بھی تاثر کے بولتا کمرے سے ہی نکل گیا۔ فاطمہ اس کے عجیب و غریب رویے پر الجھن کا شکار ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی، اور پھر جب تک وہ نہا دھو کر ناشتہ کر کے فارغ نہ ہوئی، غازان کمرے میں نہیں آیا تھا۔ چلنے کا موڈ نہیں ہے کیا؟ وہ ناشتہ کر کے گمسم سی بے دھیانی میں ہی اپنے بالوں کو بار بار کنگھی کرنے لگی تھی کہ غازان کی آواز پر پلٹی، جو اس کا ہینڈ کیری پکڑے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ نگاہیں جھکاتی اپنی شال درست کرتے اس کے آگے چل دی، جو کمرے میں ایک نگاہ دوڑاتا اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ فاطمہ گاڑی کے پاس کھڑی شش و پنج کا شکار ہوئی تھی کہ آگے بیٹھنا چاہیے کہ پیچھے۔ پھر مڑ کر غازان کو دیکھا جو سپاٹ چہرہ لیے سامان ڈگی میں رکھ رہا تھا۔ فاطمہ گہرا سانس بھرتی پچھلا دروازہ کھول کے بیٹھ گئی۔ غازان نے خاموشی سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی دوسرے پل ہی سڑک پر فراٹے بڑھنے لگی۔ فاطمہ نے غازان کو دیکھا جو بہت سنجیدہ تاثرات لیے اپنا سارا فوکس ڈرائیونگ پہ مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اس وقت کا غازان رات والے غازان سے بالکل الگ تھا، بلکہ اتنا سنجیدہ تو فاطمہ نے اسے نکاح کے شروع کے دنوں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ فاطمہ نہ جانے کب تک اس پر نظر ٹکائے سوچتی رہتی کہ غازان کے موبائل پر بجتی رنگ ٹون نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاں بولو۔ نہیں، ابھی ایئرپورٹ کے لیے نکلے ہیں۔ کاشان کا مجھے علم نہیں، اور پلیز اب مجھ سے اس طرح کے سوال پوچھنا بند کرو۔ پہلے ہی تمہارے اس تجسس اور نت نئے آئیڈیاز نے میری زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ تم جانتی نہیں کہ تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی کن الجھنوں میں ڈال گئی ہو۔ اب بس کرو۔ وہ درست لہجے میں بولتا فون بند کر گیا۔ فاطمہ بنا پوچھے بھی جانتی تھی کہ دوسری طرف کون تھی۔ وہ غازان کی باتوں کا مفہوم سمجھتی لب کاٹ کے رہ گئی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ رات کو ان کے درمیان جو کچھ بھی ہوا تھا وہ غازان کے لیے باعث پریشانی تھا، اور یہ بات فاطمہ کو ہرٹ کر گئی۔ وہ جو صبح سے اس خوش گمانی میں تھی کہ اب ان کا رشتہ مضبوط ہو چکا ہے۔ غازان نے اگر اسے بیوی کا حق دیا تھا تو اپنی بیوی مان کر ہی، مگر اس کے تاثرات اس کے دل کو بجھا گئے تھے۔ وہ لوگ لاہور پہنچتے ہی اپنے اپنے کمروں میں گھس گئے تھے۔ فاطمہ جب 4 گھنٹوں کی نیند لے کر کچن میں جانے کے خیال سے کمرے سے نکلی تو ہال میں امارہ بیگم کو بیٹھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی آج پہلی مرتبہ اس نے امارہ بیگم کو دیکھا تھا، اور فاطمہ جانتی تھی اگر امارہ بیگم یہاں تک آئی ہیں تو ان کا مقصد کچھ اور ہی ہے۔ وہ پریشان چہرہ لیے وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آگے جا کر ان سے سلام ہی کر لے۔ تبھی اس کی نظر کچن سے نکلتے غازان پہ پڑی، جو کافی کا مگ ہاتھ میں لیے ان کی طرف ہی بڑھا تھا۔ کیسا رہا ٹرپ تم لوگوں کا؟ میں تو بیا سے ملنے کے شوق میں چلی آئی، مگر تم کہہ رہے ہو کہ وہ وہاں رک گئی ہے۔ امارہ بیگم نے غازان کے بیٹھتے بات شروع کی۔ جی، اس کے ماموں ہوتے ہیں وہاں، غازان نے جواب دیا۔ اچھا، کاشان بتا رہا تھا کہ تم لوگ کل رات اس کے ماموں کے ریزورٹ میں رکے تھے۔ امارہ بیگم کی بات پر فاطمہ نے غازان کو دیکھا جس نے شاید نظریں چرائی تھیں۔ میں نے تو شکر کیا کہ بیا کو کچھ علم نہیں ہو سکا، ورنہ پھر ہر ایک کو وضاحتیں دینی پڑتی۔ اس لیے اب ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ حلالہ تو ہو چکا، اب اس معاملے کو اور لٹکانا نہیں چاہیے۔ تمہیں بھی 3 ماہ ہونے والے ہیں لندن سے آئے ہوئے، تمہارے کام کا بھی حرج ہو رہا ہوگا، اور کاشان بھی بہت ڈپریسڈ رہنے لگا ہے۔ امارہ بیگم اپنے آنے کا مقصد واضح کرتی فاطمہ کے ساتھ ساتھ غازان کو بھی چونکا گئی۔ غازان دوسرے ہی پل اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کرتا کافی کے گھونٹ بھرنے لگا۔ فاطمہ اس کی خاموشی سے خوف زدہ سی ہو گئی، جو بنا کچھ کہے فقط سر ہلا گیا تھا۔ سوہا لوگ بھی نیکسٹ ویکینڈ آ رہے ہیں تو فاطمہ وہاں شفٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر ہم کاشان کے ساتھ نکاح کر کے اسے افندی ہاؤس لے جائیں گے۔ ہم نے یہ طلاق والی بات لوگوں سے چھپائی ہوئی ہے، اس لیے اب دوبارہ سے دونوں کی دھوم دھام سے شادی کریں گے، اور تم یہ شادی بیا کے ساتھ ضرور اٹینڈ کرنے آنا، تاکہ میں سب سے تعارف کرا سکوں کہ میری دوسری بہو بھی بہت پیاری ہے۔ ان کے مسکراتے لہجے پر غازان کے تاثرات سپاٹ ہی رہے تھے، مگر اس کا دل یکدم ہر چیز سے بیزار ہوا تھا، یہاں تک کافی کا مگ بھی اس نے واپس ٹیبل پہ رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ ڈنر کریں گی؟ ان کی باتوں کے برعکس سوال پر امارہ بیگم بھی حیران ہوئی، مگر پھر سر جھٹک کر مسکرائیں۔ میرا بھی آج ارادہ تم دونوں بھائیوں کے ساتھ ڈنر کرنے کا ہے۔ تم لوگوں کے بابا تو آؤٹ آف کنٹری ہیں، اس لیے آج میں ادھر ہی ڈنر کروں گی، بلکہ بناؤں گی بھی خود اپنے بیٹوں کی پسند کا۔ ان کے پیار اور ممتا بھرے لہجے پر وہ سر ہلاتا اب ان کے سامنے سے ہٹنا چاہتا تھا، اس لیے اپنے موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کرتا، ان کو ایکسکیوز کرتا
وہ جب اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے مڑا تو وہاں پتھر بنی فاطمہ کو دیکھ کر لب بھیج گیا۔ وہ سفید چہرہ اور خشک آنکھیں لیے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ غازان اس کی شکوہ گناہ آنکھوں سے نظریں چراتا اس کے قریب سے گزرتا آگے نکل گیا۔ فاطمہ میری بیٹی کیسی ہو؟ تبھی امارہ بیگم کی اس پہ نظر پڑی تو فاطمہ زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ان کی طرف بڑھی تھی۔ رات کو ڈنر پر کاشان بھی آ چکا تھا۔ اس کی مسلسل مسکراہٹ اور غازان کی جامد خاموشی فاطمہ کا خون جلا رہی تھی۔ وہ غازان سے بہت کچھ کہنا اور سننا چاہتی تھی مگر امارہ بیگم کی وجہ سے لبوں پر قفل لگائے وہ چند لقمے میں ہی زہر مار کر سکی، ورنہ اس کا دل تو ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھنے کو بھی نہ تھا۔ میں نے وکیل کو پیپرز بنانے کا بول دیا ہے، کل تک آ جائیں گے، تم دونوں کو بس سائن کرنا ہوں گے۔ اس کے ساتھ میں نے اپنے اور فاطمہ کے نکاح کے پیپرز بھی تیار کروائے ہیں جس میں نے طلاق کا حق بھی فاطمہ کو دے دیا ہے اور ساتھ حق مہر اور باقی کی ہر ڈیمانڈ بھی فاطمہ کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ میں ایک دفعہ جو غلطی بلکہ گناہ کر بیٹھا ہوں اس کی معافی ساری زندگی بھی تم سے مانگتا رہوں تو کم ہے، لیکن پھر بھی پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں وہ سب کچھ دوں جو میں پہلے تمہیں نہیں دے سکا۔ کاشان پست لہجے میں بولتا اپنی طرف سے فاطمہ کا دل صاف کر رہا تھا مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ فاطمہ کو یہ سب سننا کتنا ناگوار گزر رہا تھا۔ اس نے ایک کاٹ دار نگاہ غازان کو دیکھا جو کھانے میں یوں مصروف تھا جیسے اس کے علاوہ کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ کاشان بہت کرب میں رہا ہے، جتنی اذیت اس نے تمہیں دی تھی اس سے زیادہ برداشت کر چکا ہے، لیکن اس سب سے اس چیز کا تو پتہ لگ چکا ہے کہ کاشان تم سے کس قدر محبت کرتا ہے، ورنہ کوئی مرد ایسے نہیں کرتا۔ امارہ بیگم کاشان کے حق میں نہ بولیں یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ اور بولتا غازان کا موبائل بجا جہاں یاسر نواز کالنگ تھا۔ وہ کال پک کر گیا۔ واٹ؟ بابا کو ہارٹ اٹیک؟ غازان دوسری طرف سے ہانی کی روتی آواز پر ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ یاسر نواز کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ یہ خبر ایسی تھی کہ غازان فوراً لندن جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اسے 2 گھنٹے بعد کی فلائٹ مل گئی تھی، اس لیے اپنا ضروری سامان رکھتا وہ بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ فاطمہ اس کے پاس جا کر اسے حوصلہ دینا چاہتی تھی مگر اس کے قدم وہیں جمے رہے تھے۔ جب وہ اپنا بیگ لیے گھر سے نکلنے لگا تھا تب بھی فاطمہ اس کے سامنے نہ جا سکی تھی، جو بنا اس کی طرف دیکھے کاشان کے ساتھ ایئرپورٹ کے لیے نکل چکا تھا۔ فاطمہ دم سادے وہیں کچن کے پاس بیٹھتی چلی گئی۔ اسے غازان کا یوں جانا بے چینی میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس کی زندگی کا یہ موڑ اس کے لیے کیا کچھ لانے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر ایک بات تو پکی تھی کہ اگر غازان نے اسے اپنی زندگی سے نکال بھی دیا تو وہ کبھی مر کر بھی کاشان سے شادی نہیں کرنے والی تھی، چاہے اس کے لیے اسے اپنے ماموں سے قطع تعلقی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ وہ نہیں جانتی تھی کب اس کے دل نے بغاوت کی تھی اور وہ غازان کو اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ کہتے ہیں نا، محبت بڑی خاموشی سے، آہستگی کے ساتھ، نامحسوس طریقے سے دل پہ ایسے قبضہ جماتی ہے کہ فرار مشکل ہو جاتا ہے، اور یہی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ پتہ نہیں وہ کٹھور شخص آہستہ آہستہ اس کے نازک دل پر اپنی محبت کے قدم اتنی مضبوطی سے جما چکا تھا کہ اب کسی اور کے لیے جگہ نہ تو اس کے دل میں تھی اور نہ زندگی میں بچی تھی۔ یاسر نواز کو دوسرا ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ پہلا ہارٹ اٹیک ان کو ہنا کی وفات کے 1 ماہ بعد ہوا تھا، جو کہ مسلسل ہنا کی یاد اور اس کے جانے کے غم میں آیا تھا، کیونکہ ان کے لیے اپنی جان سے پیاری بیوی کے بغیر جینا محال تھا، مگر انہوں نے اپنے دونوں بچوں کے لیے خود کو مضبوط کیا تھا۔ اور اب کیا وجہ بنی تھی یہ غازان جاننے سے قاصر تھا، اس لیے آتے ہی وہ سیدھا ہسپتال آیا، جہاں بیا کے بابا نے اسے کافی دلاسا دیا تھا کہ ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ وہ ہانی کو اپنے ساتھ لگاتا، اس کی ہمت بندھاتا، اپنی پریشانی اور غم کو چھپا گیا تھا، ورنہ ان 8 گھنٹوں کے سفر میں وہ صرف یاسر نواز کے لیے ہی دعا گو رہا تھا۔ ہانی، میں ڈاکٹر سے مل کے آیا ہوں۔ بابا بالکل ٹھیک ہے میری جان، تم ایسا کرو انکل کے ساتھ گھر جاؤ اور لائبہ بریکٹ بیا کی بہن کے ساتھ ہی رہنا، میں کل تمہیں وہاں سے پک کر لوں گا، اوکے؟ وہ جانتا تھا کہ کل رات سے ہانی ہسپتال میں تھی، اس لیے وہ اسے زبردستی گھر بھجوا کر خود پھر سے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، جنہوں نے اسے بھرپور تسلی سے نوازا تھا کہ وہ اب خطرے سے باہر تھے، بس ہوش میں آنے کی دیر تھی۔ غازان کو مسلسل پاکستان سے امارہ بیگم اور فیاض افندی کے فون آ رہے تھے۔ وہ امارہ بیگم کی کال ریسیو کرتا، ان کو یاسر نواز کی کنڈیشن کے بارے میں آگاہ کرتا، تسلی لینے کی بجائے دے رہا تھا، کیونکہ وہ ان کے اکلوتے بھائی تھے، اس لیے وہ بہت پریشان تھی۔ اگلے دن صبح 10 بجے یاسر نواز کو ہوش آیا تھا۔
جس پر غازان سجدہ شکر کرتا ان کے پاس چلایا۔ غازان وہ اسے دیکھ کر خوش ہوئے تھے، جو ان کے پاس جا کر ان کی پیشانی چومتا ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گال پہ لگا گیا۔ ارے میرا شیر پتر اتنا کمزور کیسے پڑ گیا؟ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر ہلکے پھلکے انداز میں کہتے جیسے ماحول کی کثافت کو دور کرنے لگے، آپ کا بیٹا شیر آپ کے دم سے ہے بابا۔ اگر آپ نے مما کی طرح مجھے چیٹ کیا تو یاد رکھیے گا میں کبھی بات نہیں کروں گا آپ سے۔ آپ لوگوں کو ہماری ذرا پرواہ نہیں، بس اچھے میاں بیوی ہونے کا فرض نبھانا آتا ہے۔ غازان خفگی سے شکایت کرتا ان کو بہت پیارا لگا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیے۔ آپ مسکرا رہے ہیں؟ ان کو مسکراتا دیکھ کر وہ پرسکون ہوا تھا، مگر بظاہر ناراضگی سے بولا، ارے یار تم سال میں ایک دفعہ تو پیار کا اظہار کرتے ہو، اب بندہ وہ بھی انجوائے نہ کرے؟ سچی یار تمہاری بیوی تو تم سے اقرار سننے کے لیے ہی ترستی رہے گی۔ یاسر نواز کی بات پر اس کے چہرے پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کے خیال میں فاطمہ کا چہرہ آیا تھا، جو آتے ہوئے بہت اداس اور امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ یہ کچھ تو امید کے جگنو اس کے آنچل میں ڈال جائے، اور وہ بے دردی سے اسے نظر انداز کرتا چلا آیا تھا۔ اچھا آپ بتائیے کیسا فیل کر رہے ہیں؟ کوئی درد تو نہیں ہو رہا؟ میں انکل کو کال کر کے ہانی کو بلا لیتا ہوں، رات سے 40 کالز کر چکی ہے وہ، اور آج اسکول بھی نہیں گئی۔ وہ سر جھٹکتا ان کا دھیان ہانی کی طرف دلانے لگا، جو جانچتی نگاہوں سے اسے جیسے اندر تک پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ کیا کھائیں گے؟ بلکہ ڈاکٹر کو بلا کے لاتا ہوں، آپ کو چیک کریں اور بتائیں کہ آپ کیا کھا سکتے ہیں اس وقت۔ دوسرا آپ کو ڈسچارج کب تک کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے آپ نے۔ غازان ان کی مسلسل جمی نگاہوں سے گھبراتا ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ کیا خود کو پاکستان میں چھوڑ آئے ہو؟ ان کے لبوں سے نکلتے الفاظ اسے ساکت کر گئے۔ ان کی فائل کی طرف جاتے اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ ارے کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اگر پاکستان میں چھوڑ آیا ہوں تو یہ میرا بھوت تو نہیں ہے نا جناب؟ والد صاحب میں ابھی ڈاکٹر سے مل کے آتا ہوں، وہ اپنی طرف سے حشاش پشاش لہجے میں بولتا ان کی توجہ اپنی طرف سے ہٹانے لگا، جس پہ فقط پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پہ آ گئی۔ میں نے کہا تھا مت کرو، حلالہ کرنا آسان ہے مگر اپنی بیوی کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ کمرے سے نکلتے اس کے کانوں میں یاسر نواز کے الفاظ پڑے تھے۔ وہ لب بھینچتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلا تھا۔ کوریڈور میں آ کر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہو کر گہرا سانس لیا۔ مجھے پاکستان راست نہیں آیا پاپا، اس کے لب ہلے تھے۔ وہ یاسر نواز کو لے کے گھر آیا تھا، ان کو ان کے کمرے میں لٹا کر کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر اپنی موجودگی میں ان کو پرہیزی کھانا کھلا کے جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو 3 ماہ بعد اپنے کمرے میں قدم رکھتے ہی اسے ایک سکون سا محسوس ہوا۔ مسلسل جاگنے اور سفر کرنے سے وہ تھک چکا تھا، اس لیے سب سے پہلے اس نے گرم پانی سے شاور لیا، پھر آرام دہ لباس میں وہ بالوں کو بغیر کنگھی کیے ہاتھوں سے ہی سیٹ کرتا بیڈ پہ آ کے ٹک گیا۔ اس نے موبائل کی طرف دیکھا جہاں بیا کی کالز تھیں۔ وہ لندن واپس آ چکی تھی، اب اس سے ملنے کی خواہش رکھتی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتا موبائل اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی کال ہسٹری پر چلا گیا، جہاں ایک نمبر کو دیکھ کر وہ ایک پل کو رکا تھا، پھر یس کا بٹن پش کرتا موبائل کان سے لگا گیا، مگر اگلی طرف سے کمپیوٹر چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ آپ کا مطلوبہ نمبر آف ہے۔ غازان نے کال کاٹ کر وہ نمبر سیو کرنے کے لیے مسز کے نام پر اوکے کر دیا، اور پھر بیا کے آنے والے میسج کا رپلائی دیتا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی فی الحال وہ صرف سونا چاہتا تھا۔ وہ جب کچھ گھنٹوں کی نیند لے کے اٹھ کر نیچے آیا، یاسر نواز کے روم سے ہانی اور لائبہ کی باتوں کی آواز پر گہرا سانس لیتا کمرے میں داخل ہوا۔ اس قدر تیز آوازیں تم لوگوں کی باہر تک جاری ہے۔ وہ بیا کو ہائے بولتا یاسر نواز کے پاس جا کے ان کا حال احوال پوچھتا ساتھ رکھی کرسی سنبھال گیا۔ ہانی یاسر نواز کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھی تھی، جبکہ بیا سامنے صوفے پر براجمان تھی۔ انکل آپ دیکھ رہے ہیں اسے، بجائے اس کے کہ ہمیں شاباش دے ہماری وجہ سے انکل کی صحت پہ خوشگوار اثر پڑا ہے، الٹا ہمیں باتیں سنا رہا ہے۔ اور انکل آپ کو پتہ یہ کتنا غصیلا ہو گیا ہے؟ اس کی بات پر بیا نے خفگی سے دیکھا تھا۔ یہ کب غصیلا نہیں تھا؟ یاسر نواز کے مسکراتے لہجے پر غازان ہنس دیا، پر اب زیادہ ہو گیا ہے، اب تو بات بات پہ کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ سچی پاکستان میں جا کے یہ ٹوٹلی بدل چکا ہے، پہلے جو مروت میں کبھی کسی کی بات مان جاتا تھا اب تو وہ بھی نہیں۔ بیا جو اس کے مری ٹرپ کے دوران رویے پر کافی پریشان تھی اب بھی بولے بنا نہ رہ سکی۔ اس کی بات پر یاسر نواز نے غازان کی طرف دیکھا جو مسکرا تو اب بھی رہا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا پھیکا پن ان کی نگاہوں سے اوجھل نہ رہ سکا۔
میرا بیٹا بہت اچھا ہے بیا، بس اسے سمجھنا مشکل ہے۔ خیر یہ بتاؤ کہ پاکستان کا ٹرپ کیسا رہا تمہارا؟ انہوں نے بات کو نیا رخ دیا۔ اچھا رہا، ماموں لوگوں کے پاس تو پہلے بھی جا کے رہ چکی ہوں، اس دفعہ لاہور جانا اچھا لگا۔ سب سے زیادہ مجھے فاطمہ بھابھی بہت اچھی لگی ہیں، بہت پیاری اور انوسینٹ۔ کاشان بھائی بہت لکی ہیں، مگر انہوں نے اپنی کم عقلی سے ان کو ناراض کر دیا۔ بیا اپنے دھیان میں بتا رہی تھی، مگر اس کی باتوں پر کازان گہرے اضطراب میں مبتلا ہوا تھا۔ وہ بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ یاسر نواز اور ہانی نے ایک ساتھ اسے دیکھا تھا، شاید اس کا رد عمل جاننا چاہ رہے تھے۔ ہانی تو مسلسل دعا گو تھی کہ فاطمہ بھابھی ہی اس کی بھابھی رہے۔ مجھے کیفے جانا ہے، اتنے ماہ سے سب آپ کی اس بیا پہ چھوڑا ہوا تھا جو خود بھی 10 دنوں سے چھٹیاں منا رہی ہے۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا، ہاں تو کیا مجھے انجوائے کرنے کا حق نہیں؟ ویسے بھی نیکسٹ ماہ مجھے چھٹیاں چاہیے، کیونکہ مجھے کاشان بھائی کی آج صبح ہی کال آئی تھی کہ میں ان کی شادی میں جانے کے لیے تیاری شروع کر دوں، کیونکہ امارا آنٹی مجھے سب سے متعارف کروانا چاہتی ہیں۔ وہ پرجوش لہجے میں بتا رہی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کی باتیں غازان کو کس قدر ناگوار گزر رہی تھیں۔ وہ لب بھینچے کمرے سے ہی نکل گیا۔ ہانی نے چونک کر یاسر نواز کو دیکھا جو خود اس سارے معاملے سے انجان تھے۔ کیا شادی ہو رہی ہے فاطمہ اور کاشان کی؟ انہوں نے بیا سے پوچھا۔ جی انکل، ان کی کچھ ناراضگی تھی جو دور ہو چکی ہے اور اگلے ماہ ان کی شادی ہے۔ آپ کی بھی تھوڑی دیر پہلے ہمارا آنٹی سے بات تو ہو رہی تھی، کیا انہوں نے نہیں بتایا؟ بیا نے پوچھا۔ ہاں بات تو ہوئی تھی، مگر وہ یہاں آنے کے لیے ایئرپورٹ سے نکل چکی تھی، اس لیے زیادہ بات نہیں ہوئی۔ اب اس نے یہاں آنا ہے تو پھر تفصیلی بات ہوگی۔ اچھا اب کب سے باتیں ہو رہی ہیں؟ ہانی جاؤ مسز براک سے بولو کہ بیا کے لیے کچھ لے آئیں۔ وہ تفصیلی بات کرتے ہانی سے مخاطب ہوئے جو جلدی سے اٹھی تھی۔ آپ آرام کریں، ہم کچن میں جا کے ہی کچھ کھا لیں گے، اور مجھے بھی اب کیفے چلے جانا چاہیے، صاحب بہادر غصہ کریں گے۔ وہ اٹھتے ہوئے کہتی ہانی کے ساتھ باہر چلی گئی۔ کیا غازان فاطمہ کو طلاق دے آیا ہے، اس لیے اتنا ڈسٹرب ہے؟ ایک نئی سوچ ان کے دماغ پر حاوی ہوئی تھی۔ پھر وہ امارہ بیگم کا انتظار کرنے لگے، جن سے وہ ساری صورتحال جان پاتے، کیونکہ غازان سے یہ ذکر چھیڑنا وہ ابھی مناسب نہیں سمجھ رہے تھے۔ ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ غازان جب کوئی بات بتانے کی پوزیشن میں ہوتا تھا خود ہی آ کے ڈسکس کرتا تھا، مگر جب نہیں کرتا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ ابھی وہ کچھ بتانے کے لیے خود کو تیار نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گمسم بیٹھی تھی جب سوہا کی کال نے اس کی ساری توجہ کھینچ لی۔ کہاں تھی تم؟ مما کالز کر رہی تھی تمہیں؟ سوہا نے اس کے ہیلو کرتے ہی استفسار کیا۔ میں کچن میں لنچ بنا رہی تھی، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ ہاں مجھے بھی لگا کہ تم کہیں بزی ہوگی، اصل میں مما نے کہنا تھا کہ تم آج ڈرائیور انکل کے ساتھ ہمارے گھر چلی جاؤ، کل شام تک ہم پہنچ جائیں گے پاکستان۔ ہمارا ممانی لندن چلی گئی ہیں کیا؟ وہ ہمیشہ کی طرح ایک سانس میں ہی سب بول رہی تھی۔ ہاں وہ چلی گئی ہیں۔ فاطمہ گہرا سانس بھرتی بولی۔ تم نے غازان بھائی کو کال نہیں کی؟ تمہیں کرنی چاہیے ان سے بات، انکل کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا۔ سوہا کے سوال پر وہ لب کاٹ کے رہ گئی۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ وہ اسے کال ہی کر لیتی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ کال کرے گی تو کہیں کال پر ہی وہ اسے قطع تعلق کا فیصلہ نہ سنا دے۔ اسی ڈر سے تو اس نے 2 دن موبائل ہی بند رکھا تھا۔ دیکھو فاطمہ، اب تمہیں کوئی فیصلہ لے لینا چاہیے۔ اگر غازان بھائی سے تم کھل کے بات نہیں کرو گی تو ان کو کیسے سمجھ آئے گی کہ تم ان کو ہی اب شوہر کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہو؟ بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم سب سے کھل کے بات کرو کہ تمہیں طلاق نہیں چاہیے، تاکہ یہ سب لوگ جو اگلے ماہ تمہاری شادی کا سوچ کے بیٹھے ہیں ان کو سمجھ آ جائے۔ میں نے تو مما اور بابا سے کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ فاطمہ کو اس دفعہ خود فیصلہ کرنے کا موقع دیں، مگر مما بس فیاض ماموں کی وجہ سے چپ ہیں، کیونکہ وہ کاشان بھائی کی وجہ سے ڈسٹرب ہیں۔ کاشان بھائی تم سے محبت کرتے ہیں، جبکہ غازان بھائی نے شاید تمہیں کبھی بیوی کی حیثیت سے قبول ہی نہیں کیا، ورنہ تھوڑی سی الفت اور انسیت تو محسوس ہوتی۔ تم لوگ تنہا ایک گھر میں رہتے رہے ہو، مگر وہ پھر بھی تمہیں اس نظر سے دیکھ نہیں سکے، اور نہ ہی تم سے کوئی تعلق بنانے پر رضامند ہوئے، ورنہ کاشان بھائی کی ڈیمانڈ پر یوں خاموش نہ رہتے۔ بلکہ میں بعد میں بات کرتی ہوں سوہا، وہ کال آ رہی ہے۔ بھیگے لہجے میں بولتی وہ کال بند کر گئی اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ اس وقت خود کو پوری دنیا میں تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اسے ماں باپ بہت شدت سے یاد آ رہے تھے، جن کی کمی ہر بار کی طرح آج بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ اگر وہ ہوتے تو ان سے چاہے لڑ جھگڑ ہی لیتی، مگر وہ یوں اپنی زندگی کو مذاق بنتے ہرگز
بننے ہرگز نہ دیتی۔ پہلے تو وہ حلالہ ہی نہ کرتی، اگر مجبوری میں کرتی بھی تو دوسری شادی کر کے اپنی زندگی پرسکون ہو کر گزار دیتی، مگر اب غازان کا زندگی میں آ کر یوں جانا اس کی برداشت سے باہر تھا، اور یہ وہ ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ اسے کوئی سٹینڈ لینا تھا اپنے لیے، اور وہ اس بار مضبوط ہو کر اپنا کیس خود ہی لڑنا چاہتی تھی۔ غازان، میں نے آپ کو اپنا آپ سونپ دیا ہے، اب کسی اور کی گنجائش نہیں نکلتی، نہ میرے دل میں نہ میری زندگی میں۔ آپ چاہے جو بھی فیصلہ کریں، مگر مجھے اب اس رشتے سے کسی صورت نہیں نکلنا۔ اس کے لیے مجھے آپ سمیت چاہے سب کی مخالفت کیوں نہ سہنی پڑے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اٹل فیصلہ کر چکی تھی۔ اسے کاشان سے خود بات کرنی تھی اور وہ موبائل پکڑے اس پہ عمل بھی کر چکی تھی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں کاشان لاؤنج میں اس کے یوں بلانے پر کچھ حیران بیٹھا تھا، جو چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتی بہت مضبوط دکھائی دے رہی تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ کو یہاں کیوں بلایا ہے، تو اس کی وجہ ہے۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتی جیسے بات کی تمہید باندھنے لگی۔ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، مجھے ان سب باتوں میں اب بالکل نہیں پڑنا، بلکہ مجھے اب دو ٹوک بات کرنی ہے، تاکہ ہمارے درمیان یہ روز روز کی پریشانی ختم ہو، بلکہ ہماری وجہ سے پوری فیملی ہماری جو ڈسٹرب ہے۔ پچھلے 6 ماہ سے میں مسلسل دکھ کی کیفیت میں جی رہی ہوں کہ آج کیا ہوگا اور کل کیا ہونے والا ہے۔ میں اب اس سب کے خوف سے آزاد ہونا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ سے جو بھی غلطی ہوئی وہ اب ماضی بن چکا ہے، اور میں اب ماضی میں رہ کر اپنی آنے والی زندگی کی خوشیوں کو داؤ پہ نہیں لگا سکتی۔ آپ شاید مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، میری عزت بھی کرتے ہو، ان سب کا بدلہ چاہیے مجھے۔ وہ نپے تلے انداز میں بولتی کاشان کو کسی انجانے خوف میں مبتلا کر گئی تھی۔ وہ دی کیفے کی بالکنی میں بیٹھا سڑک پر نظریں جمائے کسی گہری سوچ میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ بیا کا آنا اور اس کے پاس بیٹھنا بھی نوٹ نہیں کر پایا، جو بڑے دھیان سے اسے دیکھتی آخر کو ٹیبل بجا گئی۔ کہاں گم ہو؟ میں کافی دیر سے نوٹ کر رہی ہوں، تم مسلسل ایک پوائنٹ کی طرف ہی نظریں جما کے بیٹھے ہو۔ کچھ پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کرو۔ انکل تو اب ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں، بابا بتا رہے تھے کہ خطرے کی اب کوئی بات نہیں ہے۔ بیا دوستانہ انداز میں اس کی توجہ اپنی طرف کروانے لگی، جو ایک سانس ہوا کے سپرد کرتا اسے دیکھنے لگا، جو بلیک پینٹ پر بلیک لانگ کوٹ پہنے، بالوں کو پونی ٹیل میں مکید کیے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جو اس کی 10 سالوں سے دوست تھی۔ دونوں ایک ساتھ پڑھے تھے اور اب اس کیفے میں بھی ایک ساتھ کام کر رہے تھے۔ غازان سے جب یاسر نواز نے بیا کے بارے میں پوچھا تھا تو اس نے سوچنے کے لیے 1 دن کا ٹائم لیا تھا اور پھر ہاں کرتی تھی، کیونکہ وہ ہر لحاظ سے اچھی لڑکی تھی۔ غازان کو لندن جیسے ماحول میں رہنے کے لیے اپنی فیملی کے لیے ایسی لڑکی ہی چاہیے تھی جو احساس اور رشتوں کی قدر جانتی ہو۔ وہ اس کی بہت اچھی دوست تھی، اس کے لیے غازان اسے بہت پسند کرتا تھا۔ اور محبت، لندن جیسی مصروف زندگی میں محبت کے بارے میں سوچنے کا ٹائم کس کے پاس تھا؟ اور بیا نے بھی ابھی تک اس سے محبت کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا غازان اپنے جذبات کا اظہار کرنا پسند نہیں کرتا، اسے اس کا خیال رکھنے والا انداز ہی محبت لگتا تھا۔ اور اب اس کی سوچ، اس کا دل سب کچھ بدل چکا تھا۔ شیکسپیئر کتنا سچ کہتا ہے کہ محبت آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھتی ہے، اسی لیے محبت کے دیوتا کو اندھا بتایا گیا ہے۔ اسی لیے تو فاطمہ اس کا آئیڈیل نہ ہوتے ہوئے بھی، اس کی عادت سے نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کے محبت کے شکنجے میں پھنس کے رہ گیا تھا، حالانکہ وہ اس جذبے سے قطعی بے بہرا تھا۔ اس کی زندگی میں اگر محبت کا لفظ موجود تھا تو وہ اس کے گھر والے تھے، اس کی محبت کا دائرہ انہی لوگوں تک محدود تھا۔ مگر کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کسی کے خواب کی بے نام سی آہٹ دبے پاؤں در آتی ہے، اور کوئی لا تعلق سا تعلق، کوئی انجانا سا خیال خواہشوں کی دہلیز پر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے اپنے اور فاطمہ کے تعلق کو اپنی بے نیازی میں لپیٹ دیا تھا۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ ایسا کرنے سے وہ کبھی بھی اس رشتے کی گرفت میں نہیں آئے گا، اور نہ یہ رشتہ اس کے پاؤں میں محبت کی زنجیر ڈال کر اسے قید کر سکتا تھا۔ مگر اس نرم و نازک لڑکی نے، جو آہستہ آہستہ خود بھی بدلی تھی، اسے بھی بدل دیا۔ محبتوں پر بند باندھنا واقعی دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ وہ کب اس لڑکی کا اسیر ہوا تھا اسے خود خبر نہیں ہوئی تھی۔ شاید سیانے ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ نکاح کے بول میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہ رشتہ جب اللہ کو حاضر ناظر جان کر کیا جاتا ہے تو دل میں وسعت بھی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا تھا۔
وہ بچ کر رہنے کی پوری کوشش کرتا بھی اس محبت سے اپنا دامن نہیں بچا سکا تھا، اور اس رات اس سے ایک مضبوط تعلق قائم کر گیا جس پر اسے قطعی کوئی پچھتاوا نہ تھا۔ اگر کچھ تھا تو وہ اس رشتے کو سب کے سامنے قبول کرنے کی ہچکچاہٹ تھی، اس رشتے کو اس نے سب کے کہنے پر فقط کچھ ماہ کے لیے قبول کیا تھا۔ کہاں کھو جاتے ہو تم بار بار؟ کیا بات ہے غازان؟ بیا کے بولنے پر وہ سر جھٹک گیا۔ تم سے کچھ بات کرنی ہے اور مجھے امید ہے تم اچھی دوست ہونے کا ثبوت دو گی اور مجھے سمجھنے کی کوشش کرو گی۔ وہ بھی دو ٹوک فیصلہ کر لینا چاہتا تھا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ بیا پوری طرح متوجہ ہوئی۔ تم جانتی ہو کہ کاشان اور فاطمہ کے درمیان کچھ مسئلہ ہوا تھا؟ اس نے تمہید باندھی۔ ہاں یہ بات جانتی ہوں، بلکہ اب تو شاید سب ٹھیک ہونے والا ہے، بیا بولی۔ مگر تم پورا سچ نہیں جانتی ہو۔ اصل میں کاشان نے فاطمہ کو تب طلاق دے دی تھی۔ کیا؟ بیا بے یقین تھی، جس پہ غازان نے اسے تفصیل سے بتایا۔ او مائی گاڈ! اس لیے فاطمہ بھابی اس قدر ناراض اور اپسٹ تھیں؟ بہت برا کیا کاشان بھائی نے؟ بیا نئے سرے سے غم میں مبتلا ہوئی، جبکہ غازان کی اگلی بات اسے ششدر ہی کر گئی۔ اور مجھے پاکستان ماما نے بلایا تھا کیونکہ کاشان فاطمہ سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے حلالہ ضروری تھا، اور اس کے لیے اس نے میرا انتخاب کیا تھا، مطلب کہ فاطمہ اب میرے نکاح میں ہے۔ بیا کے لیے یہ بات کسی جھٹکے سے کم نہ تھی۔ وہ کتنی دیر ساکت اس بات کا مفہوم سمجھنے میں لگی رہی تھی۔ جو بہت آسانی سے بات کرتا اس کے تاثرات سے نظریں چراتا دوسری طرف دیکھنے لگا تھا۔ تو اب بیا کو اس بات سے زیادہ اگلی بات کی فکر تھی کہ وہ اب کیا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں لاہور اور مری میں گزرے بہت سارے واقعات اجاگر ہوئے تھے جن سے وہ غازان کی ناراضگی اور غصہ اب صحیح معنوں میں سمجھ پائی تھی۔ میں نے وہ تعلق چھوڑنے کے لیے ہی بنایا تھا، اور اس تعلق سے ایسے لا تعلق رہا جیسے میرا کوئی واسطہ ہی نہیں، مگر مجھے نہیں پتا کہ لا تعلق رہتے ہوئے بھی میں اس قدر انوالو ہو جاؤں گا کہ اب لا تعلق ہونا میرے بس میں نہیں رہا۔ وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولتا بیا کو جامد ہی تو کر گیا تھا۔ وہ ششدر سی اس کی طرف بے یقینی سے دیکھتی، جیسے اس حقیقت کو قبول کرنے کی کوشش میں تھی جو اس کے لیے کسی شوق سے کم نہ تھی۔ ایم سوری، میرا ارادہ تمہیں ہرٹ کرنے کا ہرگز نہیں تھا، مگر میں اس سے زیادہ تمہیں لا علم رکھ کر تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا۔ تم جانتی ہو مجھے 10 سال سے میں ہر رشتے میں بہت فیئر رہا ہوں، تم میری ہر عادت ہر بات سے واقف ہو۔ بس یہ بات میں نے تم سے چھپائی تھی کیونکہ میرے نزدیک یہ رشتہ ایک کاغذ کی حیثیت سے زیادہ ضروری نہیں تھا، مگر پتہ نہیں کب کیسے میں پھر سے تم سے معافی مانگتا ہوں کہ میں چاہ کر بھی اب پہلے والا غازان نہیں بن سکوں گا۔ بیا کے سینے میں اس کے الفاظ کس طرح چھریاں چلا رہے تھے۔ وہ ان سب باتوں کو جان کر بھی انجان بنا سب کہتا اب اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اندر اور ہمت نہیں تھی کہ وہ بیا کو یوں اپنے سامنے ٹوٹتا ہوا دیکھے۔ وہ اپنی دوستی کا بھرم رکھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اسے یقین تھا کہ کچھ دن نہ سہی، کچھ ماہ بعد یا سال بعد شاید وہ اسے معاف کر دے، جب اسے وہ ہمسفر ملے گا جو صرف اور صرف اس کا ہوگا۔ بیا اس کے جانے کے بعد اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں پر قابو نہ پا سکی۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، اس کے ساتھ شادی کے خواب دیکھتی تھی، اور یہ خواب اس طرح ٹوٹیں گے اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی غازان کو برا بھلا نہیں کہہ سکی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ غازان کیسا ہے۔ وہ عام لڑکوں کی طرح ہر لڑکی پہ مرنے والا یا نفس پرست نہیں تھا، وہ رشتوں کی قدر کرنے والا تھا۔ اگر اس موڑ پر آ کر وہ بیا کو چھوڑنے پر مجبور ہوا تھا تو اس کا مطلب کہ وہ اپنے دل کے ہاتھوں شکست کھا چکا تھا، اور جب دل کسی جگہ پہ مات دے دے تو انسان چاہ کر بھی وہاں سے کامیابی سے پلٹ نہیں سکتا تھا۔ آپ مجھے اپنے بھائی کی زندگی میں رہنے دیں پلیز۔ وہی ہوا تھا جس بات کا کاشان کو ڈر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فاطمہ کچھ ایسا مانگنے والی ہے جو دینا اس کے لیے شاید بہت مشکل تھا۔ وہ پتھر بنا اسے سننے لگا۔ میں نے آپ کے بھائی کو اپنے شوہر کے روپ میں قبول کر لیا ہے، اب میرے لیے واپس پلٹنا ناممکن ہے۔ آپ لوگ چاہے زبردستی غازان سے مجھے الگ کر بھی دیں تو میں کبھی بھی آپ کی زندگی میں واپس آ نہیں سکوں گی۔ مجھے غازان سے محبت ہے، اور یہ بات آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جن سے محبت ہو ان کو چھوڑنا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے، اور اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ چھوڑنا بھی پڑ جائے پھر کسی اور کو اپنی زندگی میں برداشت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے نکاح میں 6 ماہ رہی ہوں، مگر مجھے آپ سے وہ لگاؤ کبھی محسوس نہیں ہوا جو میں آپ کے بھائی کے لیے محسوس کرتی ہوں، اور یہ باتیں مجھے آپ سے کرنی نہیں چاہیے، مگر میں صرف اس وجہ سے کر رہی ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے آپ کو معاف نہیں کیا اس لیے، بلکہ حقیقت یہ ہے
کہ اب میں مر تو سکتی ہوں مگر دوبارہ آپ کی زندگی میں آنا میرے لیے حرام ہے۔ اس کا لہجہ بہت اٹل اور مضبوط تھا۔ وہ اس کے سامنے حقیقت بیان کرتی، کسی بات سے ہچکچائی نہ تھی۔ کاشان ضبط سے سرخ چہرہ اور لب بھینچے بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ گزرے ان 3 ماہ میں بہت سے واقعات پر ٹھٹکا تھا۔ اس کے دل میں ان دونوں کو لے کر بہت سارے وسوسے پیدا ہوتے رہے تھے کہ دونوں تنہا ایک ساتھ رہتے ہیں، ان کے درمیان موجود تعلق دونوں کو اپنی طرف کھینچے گا، اور یہی ڈر اس کا آج ایک حقیقت کا روپ لیے پورے قد کے ساتھ اس کے سامنے تھا کہ وہ نہ تو جھٹلا پا رہا تھا اور نہ ہی غصہ کر کے اپنی فرسٹریشن نکال پا رہا تھا۔ میں یہ سب کچھ بہت دفعہ آپ کو باور کروا چکی ہوں۔ مری میں بھی میں نے اپنی ہر بات سے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ بے شک میرے اس فیصلے میں غازان کی مرضی نہیں ہے۔ وہ آپ کی ماما سے کیے گئے وعدے کی پاسداری کے لیے مجھے چھوڑنے پہ راضی بھی ہو سکتے ہیں۔ شاید وہ مجھ سے محبت بھی نہ کرتے ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے یہی باور کروانے کی کوشش کی کہ ہمارا تعلق عارضی ہے، مگر وہ میں ہوں جس نے اس عارضی تعلق کو حقیقت کا روپ دینے کی کوشش ہر طریقے سے کی۔ میں نے غازان کو اس بات کا ثبوت دیا کہ میں ان کو اپنا شوہر مان چکی ہوں۔ اس کے لیے میں ہر حد تک گئی ہوں۔ وہ اپنے لفظوں سے ہی کاشان کو سزا سنا رہی تھی۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح یوں ساکت کھڑا تھا جیسے وہ اس بساط کی ہر بازی ہار چکا تھا، اور سچ بھی یہی تھا کہ اس کا دماغ اس قدر معوف ہو چکا تھا کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس سب میں خود کو لان تان کرے، غازان کو کوسے، یا فاطمہ پر چیخو پکار کرے جو اسے وہ سزا دے رہی تھی جسے قبول نہ کرنے کے لیے تو اس نے حلالہ کروانے کے لیے سب کو کس طرح راضی کیا تھا۔ آج یہی حلالہ اسے یہ بتا گیا تھا کہ ہر گناہ کی معافی نہیں ہوتی۔ وہ گھر آیا تو اسے امارہ بیگم کی آمد کا معلوم ہوا۔ وہ اس وقت ان سے ملنے سے گریز کرتا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہ ابھی کسی سوال جواب کی پوزیشن میں نہ تھا۔ اسے سب سے پہلے کاشان سے بات کرنی تھی، مگر اس کا نمبر پچھلے 2 گھنٹوں سے آف تھا۔ غازان سر تھامے وہیں بیڈ پر ٹک گیا۔ تبھی ہانی اس کے لیے یاسر نواز کا پیغام لائی جو اسے اپنے کمرے میں بلا رہے تھے۔ غازان گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتا ان کے کمرے میں چلا آیا جہاں امارہ بیگم پہلے سے براجمان تھی۔ وہ ان سے پیار لینے کو جھکا۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ شکر ہے یاسر کی طبیعت اب بہت بہتر ہے اور یہ سفر بھی کر سکتا ہے۔ اب کاشان کی شادی میں ان کی شرکت بھی بغیر کسی عذر کے ضروری ہے، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ کاشان کے ولیمے کے روز بیا اور غازان کی منگنی بھی کریں تاکہ پاکستان میں سب شریک ہو سکیں۔ غازان کی شادی تو یہیں ہوگی نا؟ انہوں نے ہلکے سے مسکراتے لہجے میں بولتے ہوئے دونوں کی تائیدی نگاہ سے دیکھا۔ میری اور بیا کی منگنی پاکستان میں ہو یا یہاں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے ماما۔ آپ کا مسئلہ صرف آپ کے بیٹے کاشان کی شادی ہے، جس کے لیے آپ کو اتنی تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غازان نے ان کی بات پر بے اختیار پہلو بدلا تھا۔ غازان؟ اس کے ترش لہجے پر یاسر نواز نے سرزنش کی تھی کیونکہ امارہ بیگم کا چہرہ پھیکا پڑا تھا۔ تم آخر مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ تم بھی میرے بیٹے ہو، مگر میں تمہارے معاملے میں لاپرواہی اس لیے برت جاتی ہوں کہ مجھ سے زیادہ تمہیں یاسر اور ہنا نے پیار دیا ہے، ورنہ مجھے تمہاری فکر اتنی ہی ہے جتنی بسمہ اور کاشان کی ہے۔ انہوں نے ہر بار کی طرح اس کی بدگمانی کو دور کرنا چاہا تھا۔ اگر آپ کو اتنی ہی میری فکر ہوتی تو آپ کبھی بھی میری زندگی کو اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے استعمال نہ کرتی، مجھے وہ سب کبھی بھی کرنے کے لیے نہ کہتی جو میرے لیے مشکل کا باعث بنتا۔ وہ شکوہ کیے بنا نہ رہ سکا۔ اسے رہ رہ کر اپنے عمل پر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے کیوں حلالہ کے لیے حامی بھری۔ اتنی ٹھیک ٹھاک زندگی چل رہی تھی اس کی۔ وہ ان سب الجھنوں میں پڑ کر پریشان ہو چکا تھا۔ تم نے ایک چھوٹا سا کام، چھوٹا سا؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ آپ کے نزدیک اتنا چھوٹا سا کام میرے لیے میری پوری زندگی کا مسئلہ بن گیا ہے، مگر آپ کو اس سب سے کیا؟ اینی ویز مجھے اب چلنا ہے، آپ گپ شپ کریں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کل واپس جانا ہے غازان، اس لیے تم ان کاغذات پہ سائن کر دو۔ امارہ بیگم اس کے لب و لہجے پر اندر ہی اندر پریشان اور حیران ہوتی، بظاہر نارمل انداز میں بولتی اپنے بیگ سے کچھ پیپرز نکال کر یاسر نواز کے سامنے ٹیبل پہ رکھ گئیں، جنہوں نے چونک کر ان پیپرز کو اور پھر غازان کو دیکھا جو لب سختی سے بھینچ گیا تھا۔ وہ ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ایک کاٹ دار نظر امارہ بیگم پہ ڈال گیا، جو اس وقت ایک ماں کا مکمل روپ دھارے اپنے بیٹے کی خوشیوں کو خیال کرتی دوسرے کے احساسات اور جذبات سے بے بہرا تھی۔ کیا فاطمہ راضی ہے طلاق پر؟ یاسر نواز کے سوال پر غازان کی نگاہیں بھی ان پہ ٹکی تھیں جو دھیمے سے مسکرائیں۔ فاطمہ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ حلالہ کے لیے ہی تو غازان سے نکاح پہ راضی ہوئی تھی۔ اسے کاشان سے وقتی ناراضگی تھی، اب وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔
غازان کے سامنے ہی فاطمہ سے ڈیورس پیپرز کی بات ہوئی تھی، وہ راضی تھی۔ میں اس لیے پیپر ساتھ لے آئی ہوں کہ غازان کو پاکستان آنے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ پہلے ہی اس کا 3 ماہ سے کافی حرج ہو چکا ہے۔ اب کاشان کی شادی پر ہی سب نے آنا ہے۔ ان کی بات پر غازان کو فاطمہ کی اس دن کی پرشکوہ نگاہیں یاد آئیں تو وہ طنزیہ مسکرا دیا۔ آپ تو پہلے سے ہی سب پلان کر کے آئی ہیں، مگر آپ مجھ سے پوچھنا شاید بھول گئی ہیں کہ مجھے یہ طلاق منظور بھی ہے کہ نہیں۔ وہ پرسکون لہجے میں بولتا ان کے سماعتوں پر دھماکہ ہی تو کر گیا تھا۔ وہ ششدر سی غازان کو دیکھنے لگی جو یاسر نواز کی طرف دیکھ رہا تھا، شاید ان سے اپنے اس فیصلے پر رائے لینا چاہتا تھا، جو کہ گہرا سانس بھرتے اپنا سر اسپات میں ہلا کر اسے اس بات کی تسلی دے گئے تھے کہ وہ اس کے ساتھ تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم غازان؟ یہ حلالہ تو تم نے اپنے بھائی کی خوشی کے لیے کیا تھا، اور وہ حواس فاختہ ہو گئی تھی۔ بھائی کی نہیں، آپ کی خوشی کے لیے کیا تھا، مگر مجھے اب اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینی۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولتا ان کو حقیقتاً پریشان کر گیا۔ تمہاری نیت بدلی ہے یا تم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہے ہو؟ وہ طیش میں بولی، کس بات کا بدلہ لوں گا میں آپ سے؟ میں پرسکون ہوں کہ میں ماما اور بابا کا بیٹا ہوں۔ اگر آپ نے مجھے پیدا کیا ہے تو اس کا بدلہ میں شاید ہی چکا سکوں۔ جہاں تک بات ہے آپ کی کہ میری نیت بدل گئی، تو اس کا جواب میں ہرگز نہیں دوں گا، کیونکہ وہ میری بیوی ہے اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھنے کا مجھے پورا اختیار ہے۔ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میں اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دوں، وہ بھائی جس نے بنا سوچے سمجھے اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے آپ مہربانی فرما کر مجھے اتنا مجبور مت کیجیے گا کہ میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کروں یا کچھ ایسا کروں کہ ہم دونوں ساری زندگی کے لیے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے سے بھی جائیں۔ اب مجھے اجازت دیں، مجھے پاکستان جانا ہے۔ میں اپنی ذات کا اہم حصہ وہاں چھوڑ آیا ہوں۔ وہ ان کو وہیں حق تک چھوڑ کر نکل گیا۔ وہ ساکت سی بیٹھی اس کی باتوں پہ غور کرتی رہ گئی۔ آج سوہا لوگ آ چکے تھے، مگر وہ ان کے گھر نہیں گئی تھی۔ اس نے کال پر منع کر دیا تھا کہ وہ جب تک غازان کے نکاح میں ہے یہیں رہے گی، کیونکہ اسے اب اپنی جگہ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنی تھی۔ وہ غازان سے اب 2 ٹوک بات کرنا چاہتی تھی، بلکہ سب سے پہلے اس کی مرضی۔ اسے کس چیز کی ہچکچاہٹ تھی جو اسے اس سے دور رکھنا چاہتی تھی؟ سوہا اس سے ملنے آئی۔ فاطمہ نے ہر بات اس سے ڈسکس کی تھی، صرف مری میں گزاری گئی وہ آخری رات گول کر گئی جو اس کے خیال میں دونوں میاں بیوی کا معاملہ تھا۔ اف لڑکی، تم بھی نہ بہت پاگل ہو، اتنی راتیں اکیلی بھائی کے ساتھ رہی ہو، ان کا کمرہ شیئر کرتی رہی ہو، پھر کسی مووی کی طرح ان کے لیے دودھ میں کچھ ملا کے ان کو پلا دیتی اور اگلی صبح ہی شور مچا دیتی کہ انہوں نے تمہیں پریگننٹ کر دیا۔ سوہا کے اوٹ پٹانگ مشوروں پر وہ کہا لگا گئی، پریگننٹ ہونا اتنا آسان ہوتا ہے کیا؟ وہ سرخ چہرہ لیے مدھم مسکراہٹ سے بولی، جس پر سوہا نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اسے سر سے پاؤں تک یوں گھورا تھا کہ وہ کھجل سی ہو کے ہنس دی۔ کہیں سچ مچ میں ایسا سین تو نہیں کر لیا لڑکی جو اتنی لال پیلی ہو رہی ہو؟ سوہا کے سوال پر وہ گڑبڑا کے اٹھی، پاگل مت بنو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا کھاؤ گی تم؟ پاگل تو تم دونوں میاں بیوی ہم سب کو بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اینی ویز، یہ خوشی کس وجہ سے ہے؟ فون پر تو ٹسویں بہائے جا رہے تھے۔ سوہا کو نہ جانے کیوں اس پہ شک ہوا۔ یہ تمہارے آنے کی خوشی ہے۔ ویسے مجھے اب اپنے رب پہ پورا بھروسہ ہے کہ وہ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ جہاں تک بات ہے غازان کی، تو ان کا نام تو ہمیشہ میرے نام کے ساتھ جڑا رہے گا، چاہے وہ خود میرے ساتھ رہنے پہ راضی نہ بھی ہوں۔ فاطمہ کوئی فیصلہ لے چکی تھی، اس لیے پرسکون تھی۔ سوہا دل ہی دل میں اس کے لیے دعا گو تھی۔ وہ بیڈ پر چت لیٹا فاطمہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ جو باتیں کل فاطمہ نے اس کے ساتھ کی تھیں وہ اسے خاموش کرنے کے لیے کافی تھیں۔ اس نے کھلے انداز میں اس پر اپنا فیصلہ واضح کر دیا تھا کہ وہ غازان سے محبت کرتی ہے، اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اور کاشان کو اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا وہ یہ گوارا کر سکتا تھا کہ اس کی بیوی کے دل میں اس کے بھائی کی محبت موجود ہو۔ یہ بات وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ مناظر گھومنے لگے جب فاطمہ اور غازان ایک دوسرے کے قریب رہے تھے، پھر مری میں ان کا ایک کمرہ شیئر کرنا۔ یہ بات کتنے دن ہی اس کے ذہن پہ سوار رہی تھی۔ بے شک وہ فاطمہ سے محبت کرتا تھا، اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر فاطمہ کے دل میں اب غازان کی محبت پنپتے دیکھ کر وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ اگر یہ بات اسے فاطمہ کے بجائے غازان نے کہی ہوتی تو وہ شور ڈالتا، چیختا چلاتا، سب کو اکٹھا کر لیتا کہ غازان نے دھوکہ دیا ہے، مگر فاطمہ کی بات پر وہ سوائے تڑپنے کے اور کچھ نہیں کر سکا تھا۔ دروازے پر دستک کے ساتھ کوئی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کاشان اٹھ کے بیٹھا، مگر سامنے غازان کو دیکھ کر چونکا تھا۔ اس کے مطابق غازان کے پاکستان میں موجودگی بنتی نہیں تھی، کیونکہ اس نے ڈائیورس پیپرز امارہ بیگم کے ہاتھ ہی بھجوائے تھے۔
تاکہ غازان اب دوبارہ فاطمہ کی زندگی میں نہ آئے۔ کیسے ہو؟ تم یقیناً میرے یہاں آنے کی توقع نہیں کر رہے ہوگے۔ غازان نے بنا ہیلو کہے بات شروع کی تھی۔ کاشان نے ایک نظر اس پہ ڈالی جو سفید شرٹ کے اوپر یلو جیکٹ کوٹ پہنے، قدرے بے ترتیب بال، ہلکی سی شیو اور سرخ و سفید رنگ کے ساتھ اس کے سامنے تھا۔ بے شک وہ بلا کا ہینڈسم تھا، اس کی پرسنالٹی میں ایسا تاثر ضرور تھا کہ اگلا بندہ ایک بار دیکھ کر بار بار دیکھنے کی خواہش ضرور کرتا تھا۔ مما نہیں آئی تمہارے ساتھ؟ کاشان نے اپنے دماغ میں آنے والے ہر خیال کو جھٹک کر پوچھا۔ ہاں ساتھ آئی ہیں، وہ نیچے ہیں۔ اصل میں وہ دونوں بیٹوں کے درمیان سے نکلنے کا فیصلہ کر چکی ہیں۔ ان کے خیال میں اب ہمیں خود بنا ان کو شامل کیے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں رشتوں کو اور ڈس ہارٹ نہیں کرنا ہے۔ غازان تحمل سے بولا، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کھل کر کہو، میں جانتے ہوئے بھی سب تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ کاشان بھی اب خود کو اس سب کے لیے تیار کر چکا تھا۔ غازان نے ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم مجھے اس بات کی گارنٹی دو گے کہ کبھی زندگی میں تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ فاطمہ 3 ماہ میرے ساتھ رہی ہے، ایک گھر میں اور شاید ایک کمرے میں؟ ہمارے درمیان میاں بیوی والا ریلیشن بنا کہ نہیں، اس بات کا جواب بھی تم خود ہی تلاش کرو گے۔ غازان دو ٹوک بولتا بڑی گہری بات کر گیا تھا، بلکہ اس کی جذباتی اور شکی طبیعت پر چوٹ کرتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا، جو اس کے سوال پر لب بھینچ کے چپتے ہوئے لہجے میں بولا، جب اس بات کا اقرار دونوں طرف سے ہو جائے تو پھر کیسے میرے ذہن میں یہ بات نہ آئے؟ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، تو پھر میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ مجھے کیوں انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ اس سب میں میرا ہی قصور تھا؟ میں نہ شک کرتا، نہ اسے طلاق دیتا اور نہ تمہارے ساتھ اس کا حلالہ کروانے پہ ضد کرتا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ جس بھائی پہ بھروسہ کر کے میں نے اسے اپنی بیوی سونپی تھی، اس کی اپنی ہی نیت خراب ہو جائے گی۔ یو نو واٹ غازان، تم نے دھوکہ دیا ہے۔ کیسے تم نے فاطمہ کو اپنی طرف متوجہ کیا یہ بھی میں خوب جانتا ہوں۔ وہ تم ہی تھے نا جس نے فاطمہ کو اس گھر سے وہاں رہنے پہ اکسایا تھا، پھر وہاں جا کے تم لوگ ایک ساتھ رہے اور جو کچھ مری میں ہوا اس سے بھی میں ناواقف نہیں ہوں۔ تم نے اس کے ساتھ وہاں بھی کمرہ شیئر کیا۔ وہ ایک نازک اور حساس لڑکی ہے جو مجھ سے ناراض تھی، کیسے نہ تمہاری طرف راغب ہوتی، اور پھر تم نے اسے سب کے سامنے کھڑا کیا کہ وہ بولے کہ اسے تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ کاشان چبا چبا کے بولتا غازان کو غصہ دلا گیا۔ اس کے ماتھے پر تیوری صاف دیکھی جا سکتی تھی، مگر وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتا اس کی ہر کسیلی بات ہضم کر گیا تھا۔ اور اب تم مجھ سے یہ کہنے آئے ہو کہ تم اسے چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ تمہیں بھی اس سے محبت ہو گئی ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ ایسا کرنے سے پہلے تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ غازان، تم نے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا ہے جس نے سارے جہان میں سے صرف تمہیں چنا تھا کہ تم فاطمہ کو میری زندگی میں واپس لا سکو، مگر تم خود ہی اسے میری زندگی سے نکالنے کا ذریعہ بن گئے۔ کاشان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا تو انداز شدید برہمی لیے ہوئے تھا۔ غازان یہاں آ کر مٹھیاں بھینچ کر سر جھکا گیا۔ یہی تو وہ جگہ تھی جہاں وہ خود کو قصوروار گردانتا تھا، یہی تو ہچکچاہٹ تھی جو فاطمہ سے دور رکھے ہوئے تھی۔ میں مانتا ہوں کہ یہاں میرا قصور نکلتا ہے، مگر میں نے سب جان بوجھ کے نہیں کیا، اور نہ میں نے فاطمہ کو اپنی ذات سے کچھ ایسا احساس دلایا تھا کہ وہ میرے بارے میں ایسا سوچے۔ مجھے نہیں پتا کب کیسے یہ سب ہوا، مگر میرے لیے اب اسے چھوڑنا ممکن نہیں رہا۔ اس کے بدلے تم مجھے چاہے ساری زندگی کے لیے قطع تعلق کر لو یا کوئی اور سزا، مگر یہ سچ ہے کہ میں فاطمہ کو کسی صورت طلاق نہیں دے سکتا۔ نہ جانے تم نے محبت کے باوجود کیسے اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر طلاق دے دی تھی، میں تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ 6 ماہ تمہارے نکاح میں رہی ہے۔ تم اس سے محبت کرتے ہو، ہمارا رشتہ صرف حلالہ کی شرائط پر طے ہوا تھا، پھر بھی میں اسے چھوڑنے کا سوچوں بھی تو میری جان جاتی ہے، اور میں اس معاملے میں بے بس ہوں۔ میں تمہارا اور بیا کا قصوروار ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ غازان نے اس کے پاس آ کر ملتجی انداز میں کہا تھا، اور پھر ایک نظر اس کے رخ موڑے چہرے پر ڈالتا وہاں سے گیا۔ وہاں سے کیا، افندی ہاؤس سے ہی نکل گیا۔ دروازے کے پاس سب سنتی امارا بیگم بے بسی سے لب کاٹ کے رہ گئی تھیں۔ وہ نہ جانے والے بیٹے کو اس کی خوشی پر مبارک دے سکیں، نہ اندر بیٹھے غم زدہ بیٹے کو دلاسا دے سکیں۔ سوہا آج رات اس کے پاس ہی رکی تھی۔ آج سارا دن سوہا کے ساتھ بتا کر وہ بہت خوش تھی۔ اسے چائے کی طلب محسوس ہوئی تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹائم دیکھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ سوئی ہوئی سوہا پر ایک نظر ڈالتی کچن میں چلی آئی۔ چائے کے لیے پانی چڑھا کر وہ فریج کی طرف پلٹی تھی، تبھی اسے باہر کھٹکا سا محسوس ہوا۔ وہ چونک کر مڑی، ڈرتے ڈرتے قدم لاؤنج کی طرف بڑھائے جہاں ہال کے دروازے سے داخل ہوتے غازان کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی۔
जो उसे देखता उस तरफ ही आया था। हाय, तुम यकीनन चाय बना रही होगी अपने लिए। ऐसा करो, एक कप कॉफ़ी का लेकर मेरे कमरे में आ जाओ। वह हशाश पशाश लहजे में बोलता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। फातिमा हैरत से उसके रवैये को नोट करती किचन में चली आई। आज शायद फैसले का दिन है। वो इतना तो जान गई थी कि गाज़ान की आमद बिला वजह नहीं थी। वो कोई ना कोई फ़ैसला करके ही आया था। कॉफ़ी का मग लिए वो उसके कमरे में चली आई, जो फ़ोन कॉल पर मसरूफ़ था। जी बाबा, अभी घर पहुंचा हूँ। हाँ, उससे बात हो गई है, आप फिक्र न करें, कल की वापसी की फ़्लाइट है मेरी। जी जी बिल्कुल, ओके बाय। दूसरी तरफ यासिर नवाज़ थे। फातिमा उसके जाने का सुनकर अंदर तक कांप के रह गई। वो कॉफ़ी टेबल पर ज़ोर से पटक कर उसकी तरफ मुड़ी, जो उसकी तरफ ही पलटा था। आप फ़ैसला सुनाने के लिए आए हैं ना? तो मुझे आपका फ़ैसला कबूल नहीं है। आपको कल वापस जाना है, शौक़ से जाइए। बिया से शादी करनी है वो कर लें, मगर मुझे हरगिज़ तलाक नहीं चाहिए। और अगर आपने मुझे तलाक दी तो मैं आपके सामने ही अपनी जान दे दूंगी, फिर रोते रहिएगा सारी ज़िंदगी। वो नाक पर गुस्सा धरे बरहमी से बोलती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। वो महसूस निगाहों से उसके तासुरात देखने लगा, जिसे उसकी मुस्कुराहट जला के राख कर गई। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से, क्योंकि आप बहुत कठोर और पत्थर दिल हैं। मगर मेरी बात कान खोल के सुन लें, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मगर मुझे आपका नाम अपने नाम के साथ रखना है। और ये बात मैं आपके भाई पर भी वाज़िया कर चुकी हूँ। वो उंगली उठाकर उसे वार्निंग दे रही थी। ये किसने कहा कि मुझे तुम्हारे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? गाज़ान उसे तंग नहीं करना चाहता था, इसलिए उसका हाथ पकड़ते हुए धीमे लहजे में इस्तफसार करने लगा। वो उसकी बात पर कुछ हैरान हुई थी। आपको फ़र्क पड़ता होता तो आप मुझे यूँ इग्नोर ना करते। और दूसरा, आपने पिछले 1 हफ्ते से मुझसे रब्ता नहीं किया, जैसे मेरा कोई वजूद ही ना हो। उसके रूहान से लहजे पर वो गहरा सांस भर के बोला, तुमसे रब्ता किया था मगर तुम्हारा नंबर बंद था। उसके बाद मेरा इरादा तुमसे फ़ेस टू फ़ेस बात करने का था, इसलिए जहाँ तक बात इग्नोर करने की है तो इसकी वजह थी, और क्या थी तुम खुद भी जानती हो। गाज़ान उसे लिए सोफ़े पर बैठ गया। फातिमा ने उसके हाथ में मुकीद अपने हाथ को देखा, फिर जांचती निगाहों से गाज़ान को देखा कि वो क्या फ़ैसला कर चुका है। आप क्या चाहते हैं? वो उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगी, जिसने अपनी खूबसूरत नज़रें उसके चेहरे पर फोकस की थी, और फिर झुकते हुए उसकी पेशानी पर लब रखता उसे शुश्तर कर गया था। मेरा फ़ैसला तुम्हें उस रात ही समझ जाना चाहिए था, जिस रात मैंने तुम्हारे और अपने दरमियान कायम सारी हदूद को मिटा दिया था और तुम पर सारी ज़िंदगी के लिए अपने नाम की मोहर लगा दी थी। गाज़ान के मुंह से निकलते अल्फाज थे कि कोई अमृत में डूबे फूल, जो उसका तन मन महका गए थे। वो बेयकीनी सी कैफियत लिए गाज़ान को यकटुक देखती रह गई, जो उसे दुनिया जहान की दौलत अपने लफ्ज़ों से ही थमा गया था। आप ये क्या मतलब? वो बेरब्त से बोलती, शायद अभी तक बेयकीन थी, या शायद इस खूबसूरत हकीकत को बार बार सुनना चाहती थी। मिसेस गाज़ान, बात तो वही की है जो आपकी मनपसंद है, फिर आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? मुझे तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है, और कल हम दोनों ही लंदन जा रहे हैं। अगर तुम ज़रा होश में होती तो अंदाज़ा लगाती कि मैं उस दिन अपने ज़रूरी सामान के साथ तुम्हारा ID कार्ड और पासपोर्ट भी ले गया था, जो मरी से वापसी के दौरान मेरे पास ही मौजूद था। अब की बार गाज़ान ने वजाहत करती थी। उसके दिलो जान में एक सुकून सा उतर आया। वो शुक्र का सांस भरती नम आँखों से मुस्कुरा दी। आपने बहुत रुलाया है मुझे। ये 7 दिन एक सूली पर लटक के गुजारे हैं मैंने। पल पल इस खौफ की तलवार मेरे सर पर लटकती रही कि आप मुझे तलाक न दे दें। मैंने फ़ोन बंद किया कि आप मुझे कॉल पर ही वो अल्फाज न बोल दें जो मेरे लिए अब मौत का परवाना थे। आपने जिस तरह मरी से वापसी पर मुझे इग्नोर किया, यहाँ से जा कर किया, मुझे लगा अब आप कभी वापस नहीं आएंगे। आपने बहुत परेशान किया है मुझे। उसने अपनी भीगी पलकें उठाईं। गाज़ान ने देखा आंखों में बहुत सारे शिकवे थे। गाज़ान उन आंखों को बारी बारी चूमता, जैसे सारे शिकवे अपने प्यार से बहा के ले गया। तुम्हें इग्नोर नहीं किया था, बल्कि ख़ुद को वक्त दे रहा था कि कैसे सबको इस फैसले से आगाह करना है। मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था सबको, ख़ास करके काशान से ये कहना कि मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता हूँ, जिसने हलाला के लिए मुझे मजबूर किया था। मैं हिचकिचाहट का शिकार हो चुका था कि सब क्या सोचेंगे। मैंने काशान से किया अहद तोड़ा है, मैंने धोखा दिया है उसे, और आज सब यही सोच रहे हैं। मगर अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने अपनी बीवी के साथ रहने का फ़ैसला किया है, और मुझे इस बात पे कोई शर्मिंदगी नहीं। वो बोलता हुआ आखिर में मुस्कुराया था, एक पुरसुकून मुस्कुराहट। और बिया, फातिमा के दिल में ये बात उभरी। उसे बताना भी मेरे लिए आसान न था। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसे ये सच बहुत तकलीफ़ देगा, मगर मुझे उम्मीद है कुछ अरसे बाद वो मुझे माफ़ कर देगी, और शायद काशान भी।
وہ افسردگی بھری سانس ہوا کے سپرد کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ رشتوں کو جوڑ کر رکھنے والا تھا، اس کے لیے یوں رشتوں کو توڑنا آسان نہ تھا۔ اینی ویز، ان باتوں کو چھوڑو، میرے ساتھ چلنے کی تیاری کرو، کل شام 6 بجے کی فلائٹ ہے ہماری۔ غازان اپنی جیکٹ اتارتے ہوئے بولا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماموں شاید ناراض ہو جائیں مجھ سے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے یوں جانے پر سبھی ناراض ہوں گے۔ سب کی ناراضگی کی پرواہ کریں گے تو اپنے رشتے کو ایسے ہی منجھتار میں چھوڑنا پڑے گا۔ اس وقت سب کے لیے ہمیں سمجھنا مشکل ہے، اس لیے سب کو وقت چاہیے جو ہم یہاں سے جا کے دیں گے۔ تم میری بیوی ہو، میری محبت ہو، میں تمہیں اپنی زندگی میں سب سے اہم مقام دے چکا ہوں۔ اب تم سے پیچھے ہٹنا ناممکن ہے۔ تم نہیں جانتی تم کس قدر مجھ میں سما چکی ہو۔ لڑکی، بے بس کر دیا ہے تم نے مجھے۔ غازان جذبوں سے بھرپور لہجے میں بولتا اسے اپنے ساتھ لگا گیا، جو دھیمے سے مسکرائی تھی۔ آپ وہی اکڑو غازان ہیں یا کوئی اور؟ فاطمہ شرارت سے بولی۔ غازان کہا لگا گیا، اسے بھی اپنا وہ کڑنا اور اکڑو انداز یاد آ گیا تھا۔ وہ سب تو تمہیں پریشر میں رکھنے کے لیے تھا کہ تم مجھے اپنی زلف کا اسیر مت کرو، مگر پھر بھی خود کو تمہارا اسیر ہونے سے بچا نہیں پایا۔ خود تو محبت کی، مجھے بھی اسی کام میں لگا دیا۔ وہ شوق ہوا، مجھے بھی آپ نے ہی محبت پہ مجبور کیا تھا، ورنہ میں ہرگز بھی آپ جیسے اکڑو انسان، کھڑوس انسان سے محبت نہ کرتی۔ وہ شرارت سے بولی تھی۔ غازان نے دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھا، جہاں اس وقت محبت کی الوہی چمک نے اس کا چہرہ روشن کر رکھا تھا۔ وہ بے اختیار اس کے چہرے پر جھک گیا، جو اس اقدام کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ جب کچھ دیر بعد اسے آزاد کیا، وہ پیچھے ہٹا تو وہ گہرے سانس لیتی اسے گھور بھی نہ سکی، جو مسکرا رہا تھا۔ تم جانتی نہیں مجھے، میں زبانی اظہار کے معاملے میں جتنا کنجوس ہوں، عملی اظہار اتنا ہی زیادہ کرتا ہوں۔ اب تم اپنی خیر منانا۔ وہ اپنے ہاتھ سے ایک پیار بھری جسارت کر گیا۔ وہ پھرتی سے اس کے حصار سے نکلی۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ آپ کی کافی تو ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ وہ بات بدلنا چاہتی تھی، مگر غازان کا موڈ کچھ اور تھا۔ تم میرے جذبات کی فکر کرو، جن کو تمہارا قرب ہی ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ اس کے لہجے میں جو تپش تھی، وہ اس کے گال دہکا گئی تھی۔ اس کی معنی خیزی پر وہ سمٹ کے رہ گئی، جو اس کو پھر سے قریب کر چکا تھا۔ سوہا میرے روم میں سوئی ہے، مجھے جانا چاہیے اب۔ وہ آنکھیں جھکائے بولی، جس پر غازان نے سرنفی میں ہلایا تھا۔ سونے دو اسے، تمہارا تو یہی ٹھکانہ ہے اب۔ ویسے بھی مری میں گزاری گئی رات بہت کم تھی، میری تو طلب ہی نہیں مٹ سکی تھی۔ اس کی گردن سے چادر سرکاتا وہ بن پیے بہک رہا تھا۔ وہ اپنے دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتی اس کی مسلسل مضبوط ہوتی گرفت سے گھبرا اٹھی۔ غازان، تمہیں خاموش کرنے کا طریقہ آتا ہے مجھے۔ وہ اسے گود میں اٹھاتا آ کر بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ اس کے اوپر جھکتے ہوئے وہ معنی خیز نگاہوں سے دیکھنے لگا، جس نے سرنفی میں ہلاتے ہوئے اسے باز رکھنا چاہا تھا۔ میں نے کہا تھا، مجھے محبت کو لفظوں میں بیان کرنے سے زیادہ عمل سے ثابت کرنا پسند ہے۔ ڈر کیوں رہی ہو مسز؟ وہ مسکراتا ہوا اس کے دائیں بائیں گالوں کو چوم گیا، پھر اس کے گلابی ہونٹوں پر جھکتا اس کی گردن تک آیا، اور یہی فاطمہ کی جان نکالنے کو کافی تھا۔ غازان، وہ صرف اتنا ہی بول سکی تھی، کیونکہ غازان نے پھر اسے بولنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ اس وقت دی کیفے کے سامنے کھڑی تھی، جہاں آج سے 3 سال پہلے وہ کبھی نہ آنے کا فیصلہ کر چکی تھی، مگر آج نہ جانے کیسے اس کے قدم اس طرف چلے آئے تھے جہاں اس کا سب سے بہترین دوست تھا، جو اس کی محبت بھی تھا، مگر وہ بدل گیا تھا۔ اور آج وہ خود کو بدل کر یہاں آ گئی تھی۔ اس کے سامنے ایک حسین منظر تھا، جہاں ایک خوبصورت کپل ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ لڑکی بلو سوٹ پر آف وائٹ لانگ کوٹ پہنے، بالوں کو جوڑے میں مکیت کیے، جس کی کچھ لٹیں چہرے پر جھول رہی تھیں، اپنے سرخ و سفید اور دلنشیں نین نقش کے حامل چہرے کے ساتھ مسلسل بول رہی تھی، اور اس کے سامنے بیٹھا اس کا شوہر، جو پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم ہو چکا تھا، بلو پینٹ پر گرے ہائی نیک شرٹ اور بلیک کوٹ پہنے اس کی باتیں بہت پیار سے سن رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتی ان کی طرف قدم بڑھا گئی۔ ہیلو بیوٹیفل کپل، آئی ہوپ سو کہ میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا، وہ مسکراتے لہجے میں بولتی۔ غازان اور فاطمہ کو چونکا گئی۔ دونوں خوشگوار اور حیرت بھرے تاثرات لیے اپنے سامنے کھڑی بیا کو دیکھنے لگے، جو مسکرا رہی تھی۔ آئی کانٹ بلیو دس، تم کب آئی امریکہ سے؟ واٹ اے سرپرائز! غازان اٹھتا بولا، جو ہمیشہ کی طرح اس کے بازو سے 2 پل کو لگی تھی۔
مجھے ہفتہ ہو گیا ہے، آج سوچا تم لوگوں سے مل لوں۔ کیسی ہو بیوٹیفل لیڈی؟ وہ بہت پیار سے فاطمہ کے قریب آئی جس نے بہت چاہت سے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو بیا؟ ایون دیکھ لو، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ اس کے چہرے پر تھرکتی مسکراہٹ ان دونوں کو یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں خوش تھی۔ آؤ بیٹھو، غازان کے کہنے پر وہ کرسی پہ ٹک گئی۔ میں نے سنا ہے ایک جونیئر غازان بھی آیا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ بیا کے سوال پر وہ دونوں پیار سے مسکرائے۔ جی بالکل، آہر غازان صاحب، مگر وہ ہم سے زیادہ اپنے دادا ابو اور ہانی پھپھو کے پاس رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس سے ملنے کے لیے تمہیں گھر آنا پڑے گا۔ فاطمہ کی بات پر بیا سر اسبات میں ہلاتی ہنستی۔ اسی لیے تو میں فاطمہ سے یہی بحث کر رہا تھا کہ ہمیں ایک اور بیبی کے بارے میں سوچنا چاہیے جو ہمارے پاس رہنے کو ترجیح دے، مگر یہ غازان آپ بنا۔ بیا تم اپنے دوست کو ذرا تھوڑی سی شرم کرنا سکھا دو، میں تمہیں اپنے ہاتھ کی مزے کی کافی اور کیک کھلاتی ہوں۔ فاطمہ غازان کی بات پر خائف ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اصل میں وہ دونوں کو بات کرنے کا ٹائم دینا چاہتی تھی۔ بدل چکے ہو تم، بیا اس کے شرارتی انداز پر بولی جس پہ وہ ہنس دیا۔ ایک بچے کا باپ بن چکا ہوں، بدلنا تو تھا ہی۔ تم سناؤ کیا کر رہی ہو آج کل؟ انکل بتا رہے تھے محترمہ بہت ڈگریاں اکٹھی کر چکی ہیں۔ ہاں، ڈگریاں بھی اور ایک عدد دلہا بھی ڈھونڈ لیا ہے۔ بیا کے انکشاف پر وہ خوشگوار حیرت سے چلا اٹھا۔ واؤ، کب؟ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا؟ وہ بہت خوش تھا آج، اس کے دل سے جیسے ایک بوجھ اترا تھا۔ غازان، تم بنا امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں صاحب؟ امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں جناب، ساحر نام ہے۔ نیکسٹ ویک اپنی فیملی کو لے کے لندن آ رہے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ اور تم؟ غازان کے سوال پر وہ ایک پل کو چپ ہوئی، پھر مسکرا دی۔ وہ اتنا اچھا اور کیئرنگ ہے غازان کہ میں اس سے محبت کرنے سے خود کو روک نہیں پائی ہوں۔ اب مجھے پتہ چلا کہ محبت تو بس ہو جاتی ہے، چاہے آپ کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ اور آج ہی مجھے پتہ لگا کہ تم کیسے 3 سال پہلے بے بس ہوئے تھے، اور میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے بیا۔ میں اپنی زندگی میں جتنا بھی خوش اور پرسکون سہی، مگر مجھے کبھی کبھی تمہاری اور کاشان کی یاد بے سکون کر دیتی تھی۔ میں تم دونوں کا قصوروار تھا، چاہے جان کر یا انجانے میں۔ 2 ماہ پہلے کاشان کی شادی کی خبر نے جہاں مجھے خوشی دی تھی، وہیں آج تمہاری آمد نے مجھے پرسکون کر دیا ہے۔ اور میری دعا ہے کہ تم دونوں اپنی لائف میں وہی اصل خوشی، پیار اور محبت محسوس کرو جو میں فاطمہ کے ساتھ پر محسوس کرتا ہوں۔ وہ صدق کے دل سے بولا تھا۔ بیا مسکرا کر سر اسبات میں ہلا گئی۔ تبھی فاطمہ ویٹر کے ساتھ ان کی طرف چلی آئی۔ غازان نے یہ تو بتایا نہیں ہوگا کہ میری وجہ سے ان کا کیفے کتنا فیمس ہو چکا ہے۔ کافی بیا کے سامنے رکھتی وہ غازان کو مصنوعی خفگی سے دیکھتی بولی۔ وہ حسب عادت ہنس دیا تھا، جو بیا سے اپنی تعریفوں کے پل باندھنا شروع ہو چکی تھی، اور اس میں کچھ جھوٹ نہیں تھا کہ فاطمہ کے آئیڈیاز کی وجہ سے غازان کا کیفے اب 20% زیادہ فیمس ہو چکا تھا، اور وہ یہ بات مانتا بھی تھا مگر اسے تنگ کرنے کے لیے چپ رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بیا کو اس کی شکایتیں لگاتی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ غازان پیار بھری نظروں سے تکتا مسلسل مسکرا رہا تھا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول حلالہ بائی امرین ریاض۔ آئی ہوپ سو ناول آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا کبھی نہ بھولا کریں، because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔